ابرے کرم نور برسا رہا ہے، مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے، رمضان آ گیا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا دو عالم کے داتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن لوگوں میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے انوار سحری۔ آج 11واں روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کی برکتیں ہم سب کو خوب خوب نصیب فرمائے۔ آئیے انشاءاللہ اپنے آج کے اس پروگرام کا بھی ہم آغاز اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سے کریں گے۔ توجہ کے ساتھ اللہ رب العزت کے اس پاکیزہ کلام کی تلاوت کو سماعت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، یوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا۔
صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک فیصلے کا دن ٹھہرا ہوا وقت ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم چلے آؤ گے فوجوں کی فوجیں۔ تفسیر، یعنی بے شک وہ دن جس میں اللہ تعالی مخلوق کا فیصلہ فرمائے گا، وہ اس کے علم میں ثواب اور عذاب کے لیے ایک مقرر کیا ہوا وقت ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی۔ ارشاد فرمایا کہ فیصلے کا دن وہ ہوگا جس دن سور میں دوسری بار پھونک ماری جائے گی تو تم اپنی قبروں سے حساب کے لیے حساب کی جگہ کی طرف فوج در فوج چلے آؤ گے۔ اس حالت کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ ترجمہ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو اسی وقت وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا۔ ترجمہ، اور آسمان کھولا جائے گا کہ دروازے ہو جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے کہ ہو جائیں گے جیسے چمکدار ریتا دور سے پانی کا دھوکہ دیتا۔ تفسیر، یعنی قیامت کے دن آسمان کھول دیا جائے گا تو وہ کثیر دروازوں والا ہو جائے گا، اور اس میں ایسے راستے بن جائیں گے جن سے فرشتے اتریں گے۔ اسی بات کو صراحت کے ساتھ ایک اور مقام پر بیان کیا گیا، چنانچہ ارشاد فرمایا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ ترجمہ، اور جس دن آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے پوری طرح اتر جائیں گے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، اور پہاڑ چلائے جائیں گے۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر قیامت کے دن پہاڑوں کی مختلف حالتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی حالت، پہاڑوں کو جڑ سے اکھاڑ کر چورا چورا کر دیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً۔ ترجمہ، اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک دم چورا چورا کر دیے جائیں گے۔ دوسری حالت، پہاڑ دھنکی ہوئی رنگ برنگی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ ترجمہ، اور پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ تیسری حالت، پہاڑ بکھرے ہوئے غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا۔ ترجمہ، اور پہاڑ خوب چورا چورا کر دیے جائیں گے تو وہ ہوا میں بکھرے ہوئے غبار جیسے ہو جائیں گے۔ چوتھی حالت، غبار بنا کر پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ۔ ترجمہ، اور جب پہاڑ غبار بنا کر اڑا دیے جائیں گے۔ اور ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ ترجمہ، اور آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ پانچویں حالت، غبار بن کر اڑنے کے بعد پہاڑ تیزی سے چل رہے ہوں گے لیکن دیکھنے میں ٹھہرے ہوئے لگیں گے۔ ارشاد فرمایا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا۔ ترجمہ، اور پہاڑ تیزی سے چلیں گے۔ اور ارشاد فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ۔ ترجمہ، اور تو پہاڑوں کو دیکھے گا انہیں جمے ہوئے خیال کرے گا حالانکہ وہ بادل کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے۔ چھٹی حالت، جب پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ دیکھنے والے کی نظر میں ایسے ہو جائیں گے جیسے باریک چمکتی ہوئی ریت، جسے دور سے دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے پانی ہے حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتی۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا۔ ترجمہ، بے شک جہنم تاک میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، اس میں قرنوں رہیں گے، اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ پائیں گے اور نہ کچھ پینے کو مگر کھولتا پانی اور دوزخیوں کا جلتا پیپ جیسے کو تیسا بدلہ۔
تفسیر اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کے انکار کرنے والوں کی منتظر اور ان کی طلبگار ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جہنم کے فرشتے منکرین کے انتظار میں۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ جہنم ایک گزرگاہ ہے اور کوئی بھی اس پر سے گزرے بغیر جنت تک نہیں پہنچ سکتا۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کے انکار کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے، لہٰذا وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس میں نہ ختم ہونے والی مدت تک یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور جہنم میں ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ اس میں کسی طرح کی ایسی ٹھنڈک محسوس نہ کریں گے جس سے انہیں راحت نصیب ہو، اور جہنم کی گرمی سے سکون ملے، اور نہ جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور جہنمیوں کی پیپ کے علاوہ انہیں کچھ پینے کو ملے گا۔ یاد رہے کہ جو مسلمان اپنے گناہوں کی سزا پانے جہنم میں جائیں گے انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رکھا جائے گا، بلکہ انہیں مقرب بندوں اور دیگر حضرات کی شفاعت کے ذریعے یا محض فضل الہی سے، یا جب ان کی سزا پوری ہو جائے گی تو انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جزاء وفاقا، برابر بدلہ ہوگا، یعنی جیسے عمل ہوں گے ویسی جزا ملے گی، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انکار سے بدترین کوئی جرم نہیں، اس لیے سب سے سخت عذاب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والوں کو ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے اور جہنم کے عذاب کا کروڑواں حصہ بھی اللہ ہمیں نصیب نہ فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی پیاری سی جنت میں اللہ پاک ہمیشہ رکھے، اور صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ اللہ پاک ہمارا حشر فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایفجن چینل کے ناظرین، آپ کا من پسند پروگرام انوار سحری ایک بار پھر ہم لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہمارے پروگرام میں ایک خصوصی شرکت بھی ہوگی، تو آپ اپنے سوالات ہمیں سینڈ بھی کر سکتے ہیں۔ میں بتا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ اس مطابق جو ہے وہ اپنے سوالات ہمیں ریکارڈ کر کے بھیج بھی دیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کی ہند مشاورت کے نگران رکن شورا عارف علی شاہ باپو انشاءاللہ عز و جل ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوں گے، یوں کہیے کہ ہمارے اس پروگرام کی زینت بنیں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اگر رکن شورا عارف باپو سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر پہ جا کر اپنے سوالات ریکارڈ کریں۔ انشاءاللہ عز و جل وقت مناسب پر رکن شورا عارف باپو سے ہم ان سوالات کے جوابات بھی لیں گے۔ ہمارے ساتھ مفتی یحییٰ رضا صاحب بھی ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ شرعی اور فقہی سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اسے بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع بڑا دلچسپ ہے، ڈیفرنٹ ہے۔ آج کا موضوع ہے محلہ داری۔ محلہ داری کیا ہوتی ہے؟ محلہ داری یہ ہوتی ہے کہ جس کو ہم کہانیوں میں سنا کرتے تھے۔ محلہ داری وہ ہوتی ہے کہ جب ہم قصے کہانیوں میں سنا کرتے تھے کہ چوک پر، نکڑ پر کچھ لوگ جمع ہو کر اپنے غم اور خوشی ایک دوسرے کے ساتھ تقسیم کیا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا، یہ وہ گولڈن پیریڈ تھا کہ لوگ ایک دوسرے کی خبرگیری کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ بہت زیادہ عرصے پہلے پرانی بات نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ ابھی چند سالوں پہلے اس طرح کے معاملات ہمارے شہروں میں ہوا کرتے تھے۔ بٹ جب سے ٹیکنالوجی نے ترقی پائی ہے اور لوگ موبائلز میں خود کو قید کر چکے ہیں، تب سے محلہ داری
یہ بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے اور کچھ شہروں میں تو تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ آج لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ معلوم کر سکے کہ ان کے پڑوس میں جو شخص رہتا ہے وہ کس حال میں ہے۔ آج لوگوں کے پاس اتنا بیزی اسکیڈول ہے کہ وہ اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ پڑوس میں جو میرے شخص رہتا ہے اس کے گھر والوں کا کیا حال ہے، وہ اپنے بچوں کی کفالت کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا ہے۔ پہلے کا یہ عالم تھا کہ اگر بچہ بھی روتا تھا تو پورا محلہ جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوتا اور خبر گیری کرتا، پوچھنے کے لیے آتا کہ کیا ہوا، کس وجہ سے بچہ رو رہا ہے، رات بھر بچہ سو نہیں پایا۔ اور آج میت ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے، مگر میت میں بھی لوگ شریک نہیں ہوتے۔ تو بڑا ہی عجیب و غریب ماحول بنتا چلا جا رہا ہے، عجیب سوسائٹی کا ہم حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اسی موضوع پہ انشاءاللہ عز و جل ہم آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ علی مدنی صاحب ہیں، تھوڑا آج علی مدنی صاحب دور تشریف فرما ہیں، یہاں بیٹھا کرتے تو یہاں سے بہت آسانی ہوتی تھی بات کرنے۔ چلے علی بھائی سے اتنی دوری کے ساتھ ہی بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ دل قریب ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی علی بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ جی علی بھائی، سوال جیسے کہ میں نے تمہید میں عرض کیا جی کہ کیا محلہ داری بھی کوئی شے باقی ہے آج کے دور میں، یا یہ صرف قصے کہانیوں کی باتیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر سید صاحب ہم دیکھیں، یہ ٹاپک بہت اہم ہے، اس پر گفتگو ہونا بہت ضروری ہے۔ جی دین اسلام جو ہے الحمدللہ اس نے ہر جگہ ہماری رہنمائی کی اللہ کی رحمت سے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے نا، یعنی جہاں دیگر حقوق کی بات کی، حقوق اللہ کی بات کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں اس کی عبادت وغیرہ کرنا یہ ہم پر لازم کیا ہے، جی تو حقوق العباد بھی ہمارے ذمے جو ہے لگائے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، حقوق العباد کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں ہم تو رشتہ داروں کے حقوق ہیں، یعنی اگر آپ ایک باپ ہیں جی تو اپنی اولاد کے حقوق آپ سے وابستہ ہیں، اگر آپ اولاد ہیں تو باپ کے حقوق، والدین کے حقوق آپ سے وابستہ ہیں، جی اگر آپ ایک والد ہیں تو ان کے حقوق ساتھ میں آ جاتے ہیں، اگر آپ ایک شوہر ہیں جی تو بیوی کے حقوق اسلام نے ہم پر لازم کیے ہیں، اگر کوئی بیوی ہے تو شوہر کے حقوق اس کے ذمے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھتے چلے جائیں اور بھی بہت سارے ہمارے ساتھ لوگ جو وابستہ ہیں جی تو ان کے حقوق ہم سے وابستہ ہیں۔ یہ تو ہوئے رشتہ دار۔ جی اب بعض وہ ہیں کہ جو نہ ہمارے رشتہ دار ہیں نہ ہی ان سے کوئی ہمارا اس طرح کا تعلق ہے، جی لیکن دین اسلام کی خوبصورتی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حقوق بھی ہم پر لازم کیے۔ انہی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے جو پڑوسی ہیں، جی جن کا محل دار اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، پڑوسیوں سے عام طور پر نہ تو کوئی ہمارا کوئی نسبی تعلق ہوتا ہے، عام طور پر، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پڑوسی ہمارا رشتہ دار بھی ہو، لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ رشتہ دار بعض اوقات کوئی دور رہتے ہیں یا دوسرے شہروں میں رہتے ہیں، ہمارا جو پڑوسی ہوتا ہے اس سے نہ کوئی خونی رشتہ ہے نہ کوئی اور اس طرح کا ہمارا تعلق ہے، لیکن دین اسلام کی خوبصورتی یہ کہ اس کے بھی حقوق بیان کیے، جی اس کے بھی رائٹس ہیں، رائٹ اس کے ساتھ کس طرح میں رہنا ہے، کس طرح کا تعلق کرنا ہے۔ بلکہ اگر آپ محلے داروں اور پڑوسی کے حقوق کو اس حدیث سے سمجھنے کی کوشش کریں، میں نے جب یہ حدیث پاک پڑھی یقین مانیے رشتہ داروں یعنی پڑوسی جو ہیں ان کے حقوق سمجھ میں آئے۔ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعب الایمان کی یہ حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان جی پڑوسیوں کے حقوق بہت بیان کیے نا۔ کیا بات؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسیوں کے حقوق اتنی تاکید کے ساتھ بیان فرمائے کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کو ہماری وراثت میں ان کو حصہ شامل کر دیں، اللہ، یعنی وراثت میں ان کا حصہ شامل ہو جائے گا، ایسا ہمیں گمان ہونے لگا۔ یہ صحابہ کرام کا بیان، کیا بات؟ تو اتنے زیادہ حقوق ہمارے دین نے، ہماری شریعت نے اور خود صاحب شریعت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اتنا ہی نہیں، اگر آپ قرآن کریم سے دیکھتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی پڑوسیوں کے حقوق کو بیان فرمایا، چنانچہ ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ فرمایا اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں
اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہگیر اور اپنی باندی غلام سے بھی حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو. یعنی جو دور کا اگر ہمسایہ ہو، جی دور کا پڑوسی ہو، اس کے ساتھ بھی حکم یہ دیا گیا، تاکید کی گئی کہ اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے. جی اگر قریب کا ہمسایہ ہے اس کے ساتھ بھی ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. تو یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے الحمدللہ کہ ہمارے دین نے قریب میں رہنے والے ہیں جو آپ سے کسی بھی طرح کا تعلق رکھتے ہیں، جی فرمایا گیا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرو. ٹھیک ہے. الحمدللہ. جی مفتی صاحب، اسلام کے تو ماشاءاللہ کچھ احکامات بیان کیے گئے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی علی بھائی نے بیان فرمایا. میرا سوال اب بھی قائم ہے کہ آج کے دور میں وہ محلے داری کیوں دیکھنے نہیں ملتی ہے؟ اور پہلے کا دور یہ تھا کہ لوگوں کی زندگی بڑی سادھارن سی تھی، سمپل لائف گزارتے تھے مگر ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے. اور آج ماڈرن لائف سٹائل ہم جی رہے ہیں، گھر بڑے ہو گئے مگر دل چھوٹے ہو گئے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ حالات ویسے ہی ہے کہ پاس پڑوس کی ہمیں خبر نہیں. جی اس کا قصوروار کون؟ جی کون؟ جی اب اگر حالات پر نظر ڈالیں تو بہت ساری چیزیں اس چیز کی ذمہ دار ہیں. اچھا. ایک تو ہماری حد سے زیادہ مصروفیات. ٹھیک ہے. اتنی مصروفیات ہم نے اپنی رکھی ہیں، جی اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں مصروف، اب وہ چاہے کاروبار کے اعتبار سے ہو جی یا دیگر اعتبارات سے، اب وہ مصروف ترین ہو گیا. آپ تو پڑوسیوں کی بات کر رہے ہیں، اس کو گھر میں بھی بعض اوقات اپنے اولاد کی طرف توجہ کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا. اسے مناظر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے موبائلز میں بزی ہیں، گھر میں رہ کر بھی وہ قریب ہو کر بھی دور ہیں. دور ہے. تو پڑوسیوں سے تعلقات نہ ہونے کا سبب حد سے زیادہ اپنے آپ کو مصروف کر لینا. ٹھیک ہے. دوسرا، یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے، تو اگرچہ یہ جدید ٹیکنالوجی جو تھی، یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے ذریعے اور آدمی ایک دوسرے کے قریب ہو جاتا، جی لیکن اس کی وجہ سے اور دور ہوتا چلا جا رہا ہے. اب کہیں پہ آدمی بیٹھ جائے، 4 فرد ہیں، پہلے جب بیٹھتے تھے تو ایک دوسرے کی خیریت معلوم کرتے تھے، ابھی بھی رسمن تو معلوم کر لیتے ہیں، اس کے بعد سب اپنے اپنے موبائل پہ لگ گئے. جی یہی حال ہو چکا ہے. جی گھروں میں عموماً جو سیریلز دیکھنے کا یا دیگر چیزوں کا، اب اس کے اندر آدمی پاس پڑوس کی اس کی وجہ سے بھی توجہ نہیں ہے. جی اخلاق کی کمی، جی یہ بھی ایک سبب ہو گیا. تو اس طرح کے بہت سارے اسباب ہیں معاشرے کے اندر جو ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی سے دور کیا ہوا. جی جی دوسرا، کبھی کبھی پڑوسی کا رویہ، ہوں جو سامنے والا پڑوسی، اس کا بھی رویہ اس کے لیے رکاوٹ بنتا ہے کہ تعلقات نہیں ہوتے ہیں. کبھی کوئی ایسی چیز نظر میں آ گئی جی سامنے والے کی، اب اس کو دیکھ لیا تو اب یار یہ تو ایسا کرتا ہے، کہیں ایسا نہ میرے بچے بگڑ جائے. تو حالات مختلف ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی ان سب کے باوجود مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گاؤں دیہاتوں میں ابھی بھی کچھ نہ کچھ رمق باقی ہے. اچھا، محلے داری ہے، محلے داری کی. اچھا. یا جو چھوٹے شہر ہیں، 100% تو ہر جگہ ختم نہیں ہوئی. ہم اپنے بڑے شہروں کے بارے میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ 100% یہاں بھی ختم نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ 100% باقی ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے. لیکن گاؤں دیہاتوں میں یا کیا کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں چھوٹے شہر ہیں، چھوٹے محلے ہیں، تو وہاں کچھ نہ کچھ اس کا کبھی، یعنی افطار میں ایسا بھی ہوتا تھا. رمضان مبارک کا مہینہ تو یاد آ گیا، پہلے کے دور کی بات کر رہا ہے میں اپنے بچپن کی، کیا اپنے، یعنی شاید میرے یہاں محلے میں ابھی بھی، ناگپور کی بات کر رہا ہوں میں، اچھا، کہ ابھی بھی یہ پوزیشن شاید ہے کہ اگر افطار میں آپ کے مطلب آپ کوئی ایک ڈش بنا لیں اور کھانے کو آپ کو 17 ڈشیں ملیں گی. مبالغتاً بول رہا ہوں، لیکن
یہ پوزیشن ہو جاتی. یہ کیسے ممکن ہوتا یہ کیسے؟ اس طرح سے کہ اس کے یہاں سے آیا، ادھر سے بھی جا رہا ہے، اس کے یہاں سے بھی آ رہا ہے، اس کے یہاں سے ادھر سے جا رہا ہے، اس کے یہاں سے بھی آ رہا ہے، لین دین کے معاملے؟ لین دین کے معاملے. تو یہ پڑوسیوں سے اچھے تعلقات کے سبب ہوا کرتا تھا. صحیح. مجھے یاد ہے باپو کہ ہمارے گھر میں شاید کوئی محلے کا کوئی گھر ایسا باقی نہیں تھا جس کے یہاں سے لین دین کا سلسلہ نہ رہتا. اچھا. مجھے نمک اور تیل ابھی ذہن میں آ رہا ہے، اور وہ دال یاد آ رہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی وہ مثال کے طور پہ فلاں بچہ یہ نہیں کھا رہا ہے، وہ میرا بیٹا یہ نہیں کھاتا ہے، تمہارے یہاں کیا بنا، تم یہ لے لو وہ دے دو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے. ایکسچینج آفر، ماشاء اللہ. ایسی محبت تھی، ایسی بھائی چارگی تھی. محلہ صرف جو ہے وہ گلیوں کا کوچوں کا نام نہیں ہوتا، محلہ بھائی چارگی کا نام ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ ہم نے دیکھی ہے اپنے بچپن میں، مفتی صاحب بھی بیان فرما رہے ہیں، جنید بھائی نے بھی دیکھی ہوگی. جنید بھائی، بامبے کی کچھ بھائی چارگی اور محبت، آپ جس علاقے میں دوٹا کی علاقے پر آپ رہتے تھے، تو وہاں کیونکہ جو ہے وہ بہت ساری بلڈنگز ہیں، اور بامبے کی جو ہے وہ محلے داری بھی تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو آپ کے گھر میں کیونکہ چول سسٹم ہوتی ہے، آپ کی بھی جو بلڈنگ ہے وہ بھی چول سسٹم ہے، تو کس طریقے سے جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا تھا، اور آج کیا آپ نے واقعی میں اس میں کچھ کمی محسوس کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی بات یہ سے سب جی کہ یہ ٹاپک جو ہم نے لیا ہے اس سے دین اسلام کے تعلق سے یعنی کتنا وسیع نظر پہلو ہے دین اسلام کے ماننے والوں کا کہیے، یا دین اسلام اپنے ماننے والوں کو کتنی وسعت نظری فراہم کر رہا ہے. کیا بات. مفتی صاحب اگر الفاظ میرے درست نہ ہو تو برائے کرم رہنمائی کیجیے گا. یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عبادات اپنی جگہ پر ہے، جی. لیکن دین اسلام جہاں عبادات میں ہماری رہنمائی کر رہا ہے، عبادات کی ترغیب دے رہا ہے، وہیں اپنے معاملات کی طرف بھی ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ معاملات بہتر رکھو. پڑوسی کے حقوق، والدین کے حقوق، بچوں کے حقوق، غلاموں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، راستے کے حقوق، یعنی کتنی چیزوں میں ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے. تو الحمدللہ عز و جل اگر ہم پڑھے اور سنیں سمجھے تو ایک کمپلیٹ دین الحمدللہ ہمارا دین اسلام ہے، اور اس کی تعلیمات پر اگر ہم عمل کریں تو بہت فوائد ہم حاصل کر سکتے ہیں. اب آپ کا سوال کہ بچپن میں جو چیزیں تھی اور بعد میں اب کیا محسوس ہو رہا ہے، واقعی آپ درست فرما رہے. یعنی جہاں ہم رہتے تھے یہ بلڈنگ تھی، صحیح صاحب، اگر کوئی خوشی کا موقع ہوتا تو خوشی ایک گھر میں ہوتی لیکن پوری بلڈنگ اس کو محسوس کر رہی ہے، سیلیبریشن پورے محلے والے کرتے ہیں. جی. اور اگر کیا بات، اللہ نہ کرے ایسے کوئی غم کا موقع ہوتا، یقین جانیے ایک گھر میں میت ہوتی تھی لیکن پوری بلڈنگ اس کو محسوس کر، یعنی کہ ہر گھر سے گویا کہ مطلب غم کا انداز اور جنازے میں شرکت کا انداز، غسل میت میں سارے نوجوان آ گئے ہیں اور جنازے میں سب شریک ہو رہے ہیں. کچھ لانا ہے تو قبرستان میں تدفین کے اپنے قبر کھودنے کے لیے جانا ہے، ایسا شخص جا رہا ہے کہ جس کا کوئی رشتہ داری سے تعلق ہی نہیں ہے، وہ فلاں وہ نوجوان وہ وہاں پر جا کر قبر کھودنے کے معاملات پورے کر لیں گے. چادر اوپر ڈالنے کے لیے لانا ہے، وہ فلاں پھول والے کے پاس جا کر وہ چادر لے کر آ جائیں گے. یعنی اتنا، اور جب جنازہ نکلتا تھا تو یعنی کہ ایسا لگتا تھا پوری بلڈنگ سے گویا کہ اس میں شرکت ہے، اور اس طریقے سے بھائی چارہ، محبت کا برتاؤ. لیکن آج جیسا کہ علی بھائی نے بھی بتایا، مفتی صاحب نے بھی رہنمائی کی کہ بازو کے گھر میں بعض اوقات جنازہ ہوتا ہے، شاید تدفین بھی ہو جاتی ہے اور بازو والے کو بعض مرتبہ خبر نہیں ہو پاتی ہے. تو اس کا سبب یہی ہے جو مفتی صاحب نے بڑی بنیادی بات کی کہ ایک تو اپنی مصروفیت ہم نے اتنی بڑھا لی، اور دوسرا دوسروں کی طرف توجہ دینے کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے کہ سامنے والے کی غم گساری میں کروں، کس طریقے سے جو ہے میں اپنے معاملات کو یعنی اس طریقے سے رکھ سکتا ہوں کہ دیکھیے وہ سیدھی بات ہے، ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے. یعنی ہم اگر سامنے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، آنا جانا رکھیں گے، خوشی غمی میں شرکت کریں گے، سامنے والے بھی آئیں گے، اور اس طرح مطلب محبت والا ماحول رہے گا. اور اللہ نہ کرے اگر ہم بالکل کنارہ کش ہو گئے ہیں تو وہ شاید ہم سے زیادہ کنارہ کش ہو جائیں گے. تو آج یہ چیز پائی جا رہی ہے، تو اس کی یعنی درست اس کو انداز میں رکھنا چاہیے. آج جو ایک کنسیپٹ جو ہے نا عام ہوتا چلا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ نہ میں کسی کی پرائیویسی میں انٹرفیئر کروں اور نہ کوئی میری پرائیویٹ لائف میں جو ہے وہ
دخل اندازی دیں. تو یہ چیز جو ہے وہ انسان میں دوری پیدا کر رہی ہے. اور ایکچول میں جو ہے وہ اگر ہم ماضی کو اٹھا کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ انسان کو کہا بھی جاتا ہے سوشل اینیمل. وہ سوسائٹی میں رہنا پسند کرتا ہے, لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے. بٹ اب وہ اگر اپنے آپ کو سیمت کر دے گا اور وہ یہ سوچے گا کہ نہ میں آپ کی پرائیویٹ لائف میں انوالو ہو جاؤں نہ آپ میری پرائیویٹ لائف میں انوالو ہو, تو اس کا جو ہے وہ معاملہ اتنا ریورس امپیکٹ اس کا جو ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ آج کوئی یہ بھی پسند نہیں کر رہا ہے کہ کوئی ہمارے گھر میں آئے, ہمارے گھر میں قدم رکھے, تھوڑی دیر بیٹھے. کوئی آ جائے تو بچے بھی جو ہے نا وہ اکتانے لگتے ہیں. بچوں کو بھی لگتا ہے کہ یار یہ جلدی چلے جائے, اور ہم بھی کسی کے گھر پہ جانے پسند نہیں کر رہے. یعنی دوریاں بہت زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے. سے سب یہ بات آپ کی درست ہے کہ بھائی پرائیویٹ لائف میں کسی کے انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. تو یہ تو جملہ درست ہے اور بات بھی درست ہے. یہاں وہ بات یعنی میں اس لیے کہہ رہا ہوں, ہم گفتگو کر رہے ہیں, جو لوگوں نے اس کا مطلب نکالا ہے وہ درست نہیں نکالا ہے, غلط مطلب. ہاں ہم یہ کہاں کہہ رہے کہ آپ کسی کی پرائیویٹ لائف میں انٹرفیئر کیجئے. دیکھیے دین اسلام کی تعلیم کو اگر ہم سمجھتے, میں ایک حدیث پاک آپ کی اجازت سے اس تعلق سے پیش کرتا ہوں جو ان معاملات میں پڑوسیوں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات اچھے ہونا چاہیے اس معاملے میں بڑی پیاری رہنمائی کر رہی ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ سوال کیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد خود ہی جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب وہ تم سے مدد مانگے مدد کرو. یعنی غور کرتے جائیے گفتگو کو صحیح صاحب. اور جو لوگوں کا یہ ذہن بنتا جا رہا ہے کہ پرائیویٹ لائف میں کسی کے انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے, دین اسلام بھی آپ کو وہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پرائیویٹ لائف میں ایک دوسرے کی ذاتی زندگی میں مداخلت کرو. جو یہاں سمجھانا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بہتر رکھو. جی. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تمہیں پتہ ہے پڑوسی کا کیا حق ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ جب وہ تم سے مدد مانگے مدد کرو. ٹھیک ہے. جب قرض مانگے قرض دو, جب محتاج ہو تو اسے دو, اور جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو, اور جب اسے خیر پہنچے تو مبارکباد دو, اور جب مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو, اور مر جائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ, اور بغیر اجازت اپنی عمارت بلند نہ کرو کہ اس کی ہوا روک دو, اور اپنی ہانڈی سے جو برتن میں آپ کھانا بنا رہے ہو اپنی ہانڈی سے اس کو ایذا نہ دو, تکلیف نہ دو, مگر اس میں سے کچھ اسے بھی دو. سبحان اللہ. ایذا نہ دو کچھ دو. جی کیا بات ہے. اور میوے خریدو تو اس کے پاس بھی ہدیہ کرو. سبحان اللہ. اور اگر ہدیہ نہ کرنا ہو, کیا حسن ہے ہمارے دین اسلام کا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات دیکھیے, اگر تم ہدیہ نہیں کر سکتے, بعض کی کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے, فرما رہے کہ میوے خریدو تو اس کے پاس ہدیہ بھی اس کے پاس بھی ہدیہ کرو, اور اگر ہدیہ نہ کرنا ہو تو چھپا کر مکان میں لاؤ کہ تمہارے بچے اسے لے کر باہر نہ نکلے کہ پڑوسی کے بچوں کو رنج ہوگا. اللہ اکبر. تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ قسم ہے اس کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, مکمل طور پر پڑوسی کا حق ادا کرنے والے تھوڑے ہیں, وہی ہے جن پر اللہ پاک کی مہربانی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سے سب اتنی طویل مطلب ماشاءاللہ بہترین حدیث پاک ہم نے سماعت کی, گویا کہ پڑوسی کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کا فارمولہ بیان کر دیا گیا. کیا بات. اگر اس ایک حدیث پر دو پڑوسی آپس میں رہ رہے, اگر ان دونوں کا عمل ہو جائے, سے سب بتائیے کبھی آپس میں نا اتفاقی ہوگی؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کبھی ناراضگی ہوگی؟ نہیں. کبھی گلے شکوے ہوں گے ایک دوسرے سے؟ کیونکہ ساری باتیں بیان کر دی گئی کہ وہ غم میں ہو تو تم اس کے ساتھ تعزیت کرو, خوشی میں ہو تو اس کو مبارکباد دو, محتاج ہو تو اس کی مدد کرو. تو اگر یہ جذبہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے, اللہ پاک نے چاہا تو بڑی مطلب معاشرے میں خوشحالی آئے گی, بڑا امن و امان آئے گا. اور پڑوسی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے صاحب صاحب, اللہ نہ کرے کبھی رات کے وقت کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جاتی ہے, بہت رشتہ دار ہے آپ کے, بہت زیادہ آپ کے تعلقات ہیں, سب سے پہلے کون آئے گا؟ پڑوسی.
جو آپ کے سب سے قریب رہتا ہے. جی پڑوسی. اللہ نہ کرے. جی. ایک مرتبہ کا حادثہ ہو گیا، میرے گھر کی بات بتا رہا جی ہوں جی میں. جی. اچانک رات میں 2 سوا 2 بجے الیکٹرک بورڈ میں جو ہے آگ لگ گئی. اللہ. اچانک جی. ہم سو رہے، پتا بھی نہیں، اور آگ لگ گئی. جی. اور ایک دم سے آنکھ کھلی، یا غوث پاک، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا کرے. فوراً جو ہے وہ کڑی کھول کر میں نے جو میرے پڑوسی تھے ان کو نوک کیا. وہ اللہ کے بندے آئے، ماشاءاللہ نوجوان تھے وہ بھی. جی. ان کی سمجھداری، انہوں نے فوراً آ کر ایک کپڑا لے کر اس پر کپڑا بورڈ پر مارا تو اس کی ہوا سے وہ بجھ گئے. جلتی ہوئی آگ بجھ گئی. جی. اب یہ سمجھ آئی. پھر وہ سب مطلب صبح میں دیکھے تو اگر وہ نہ بجھتی تو شاید پورا گھر جو ہے وہ جی. جل کر خاک ہو جاتا. کون آیا سب سے پہلے؟ پڑوسی ہیں. اگر میرے تعلقات اچھے نہ ہوتے، اللہ نہ کرے، جی. تو میں دروازہ کھٹکھٹانے کو بھی ڈرتا، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ نہیں آتے. یعنی صحیح. اس سے بتانا مقصد یہ ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ اگر سب سے پہلے اگر آپ کو فرسٹ ایڈ کہتے جی. کوئی جی. پہنچاتا ہے جی. تو آپ کا پڑوسی پہنچاتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علی بھائی، اسلام کی تعلیم ہم نے سنی، آپ نے بھی بیان کی، مفتی صاحب اور جنید بھائی نے بھی بیان کی کہ پڑوسی کے حقوق ہیں، پڑوسی کے کچھ رائٹس ہیں. مگر آج دیکھا جا رہا ہے کہ بعض مرتبہ ایسی بے حسی ہو چکی ہے کہ پڑوسی رہتا ہے اور کچھ عرصے تک ہمارے پڑوس میں رہنے کے بعد وہ مکان خالی کر کے چلا بھی جاتا ہے، تب بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ میرے پڑوس میں کون رہتا تھا. اس طرح کے معاملات بھی دیکھے جا رہے ہیں. بڑے شہروں میں تو بہت دیکھے جا رہے ہیں. مفتی باپو صاحب، اپنے اس بمبئی شہر کے ایک علاقے کے بارے میں مشہور ہے کہ کب نیا پڑوسی آتا ہے کب جاتا ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. اچھا. وہ یعنی سامان 1 مہینے کے بعد وہ آ رہا ہے خالی کر کے جا رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے. جی. تو کبھی کبھی ایسا ہے کہ چوریاں بھی ہو رہی ہے، پتہ ہی نہیں کہ وہ ہو سکتا ہے کوئی نیا آیا. اچھا، ایک اور امپورٹنٹ بات کہ آج لوگوں نے اپنے گھر میں حفاظت کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے لگائے. گھر کے باہر سی سی ٹی وی کیمرے، چوری نہ ہو، کوئی جو ہے وہ غلط کام نہ ہو جائے، پراپرٹیز کی حفاظت کے لیے. پہلے کے دور میں محلوں میں جو کوئی سی سی ٹی وی کیمرے نہیں ہوتے تھے، چوریاں بھی نہیں ہوتی تھیں، کیونکہ ایک دوسرے کا جو ہے وہ خیال رکھتے تھے، ایک دوسرے کی پراپرٹیز کا خیال رکھتے تھے. جیسے کسی کی موٹر بائک ہے تو اس کا خیال رکھے، جیسے اپنی موٹر بائک کا ہم کیسے خیال کرتے ہیں، تو ہمارا پڑوسی جو ہے وہ ہماری موٹر بائک کی جو ہے وہ اس طرح سے حفاظت کیا کرتا تھا. اور آج جو ہے وہ سی سی ٹی وی لگانے کے باوجود بھی چوریاں ہو رہی ہیں. کیا کہیں گے علی بھائی؟ بالکل ایسا ہی ہے. یعنی آپ کی بات کو میں اس طرح ادا کرنا چاہوں کہ پہلے کے جو پڑوسی ہمارے تھے نا، وہ خود ہی کیمرے کا کام کیا کرتے تھے. کیا بات ہے. سی سی ٹی وی جی کیمرہ جی وہ خود ہی ہوا کرتے تھے. جی. اور اب حال یہ ہے کہ ہمیں یہ لگانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اپنی جگہ یہ ایک حفاظتی اقدامات کرنے ضروری بھی ہوتے ہیں، لیکن پہلے ظاہر اس طرح نہیں ہوا کرتا تھا. تو پڑوسی کے ساتھ اگر اچھا برتاؤ ہوگا، اچھا سلوک ہوگا، اس میں بعض اوقات اسلامی بہنوں کا ایک اچھا کردار دیکھا ہے. جی. کہ بعض اوقات اسلامی بہنیں جو نا قریب کی جو اسلامی بہنیں ان سے اچھا بنا کر رکھتی ہیں، تو اس سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. بعض اوقات آنا جانا بھی ہوتا ہے، وہ کبھی گھر میں آ جاتی ہیں، ہماری اسلامی بہنوں کے ساتھ گھر میں چلی جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک اچھا اقدام ہوتا ہے کہ اسلامی بہنیں اگر آپس میں بنا کر رکھتی ہیں تو اس کی وجہ سے جو ان کے شوہر ہیں آپس میں ان کے بھی تعلقات بن جاتے ہیں. جی. یعنی کسی کی بھی طرف سے اگر پہل ہو، اسلامی بہن اگر اسلامی بہن سے جو ہے اگر قریبی ان سے رشتہ قائم کرے، ان سے محبت کے معاملات رکھے، اسلامی بھائی اگر جو ہے وہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رشتہ قائم کرے اسلامی بھائی کے ساتھ، تو اللہ کی رحمت سے جو ہے اچھی فضا قائم ہوتی ہے اور مشکل وقت میں، پریشانی کے وقت میں یہ کام آتے ہیں. ورنہ حقیقت تو یہ بالخصوص یعنی ممبئی میں آنے کے بعد مجھے تو یہ سمجھ میں آیا کہ یہاں تو واقعی بہت زیادہ کمی میں نے دیکھی ہے. جی. یعنی ہمارا بھی شہر ہے، بڑا شہر ہے جے پور، لیکن وہاں پر اس طرح کا ماحول نہیں ہے. اچھا. وہاں پر اس طرح کا ماحول نہیں ہے. یعنی پڑوسی پاس میں ہوتے ہیں، سب پتہ ہوتا ہے، شریک بھی ہوتے ہیں الحمدللہ. لیکن یہاں پر واقعی ایسا ہے کہ اسی فلیٹ میں اگر رہتے ہیں پاس میں تو کون رہتا ہے، کیا ان کا کام ہے، یعنی وہ پتہ نہیں چل اپنے پاتا. پڑوسیوں کے نام، کاروبار، سب معلوم ہوتے ہیں کچھ اپنے بھی شہر میں. یہاں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. جی. جی. یعنی کتنے یہ افراد چیز بمبئی کی ایسا خاص کر ایسا کمی تو ہے. نہیں ہو رہا ہے ہمارا پروگرام جو ہے وہ بامبے کی نظر ہو رہا ہے، دوسری جگہوں پر اس طرح کے معاملات نہیں ہیں. یہ چیز بامبئی کی ہی نہیں ہے، جہاں جہاں سوشل میڈیا ہے تقریباً سب طرف یہ بڑے چیزیں شہروں پائی میں اس جا طرح رہی کے ہیں. معاملات. اس جی. کی وجہ بتاؤ سے سب. جی. دیکھیے ہر ایک تو ایک دوسرے کے گھر میں جائے یہ ضروری نہیں ہے. ایک دوسرے سے اگر مثال کے طور پر پڑوسی ہے جی. تو ملاقات کا ذریعہ کیا ہے؟ ملاقات کا ذریعہ ڈیلی ملاقات ہو سکتی ہے ایک دوسرے کی. جی. کس طرح ناظرین سے بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی ڈیلی کیسے جی. ملاقات ہوگی.
عموماً جب بھی گھر سے باہر نکلتے سیڑھیوں سے ہی نیچے اترتے یا لفٹ ہوتی ہے جی لفٹ سے ہی آتے جاتے سیڑھیوں سے, اور لفٹ سے آتے جاتے تو ایک تعداد ہے جو ویٹ کرتے ہوئے کھڑی رہتی ہے, اور لفٹ میں ایک ساتھ 5 7 8 جتنے لوگوں کی کیپیسٹی ہے, جی اس میں بھی جو ہے وہ سلام کلام کی نوبت کم آ رہی ہے. جی 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 وہ لفٹ میں کھڑے ہوئے انتظار کرتے ہوئے خالی دیکھ کر بہت ہو گیا تو مسکرا لیے اور اپنے موبائل میں لگے ہوئے. جی. نہ خیر کم از کم اگر ہم اتنا ہی کر لے کہ بھائی بلڈنگ میں چڑھتے اترتے, میرے ٹاور میں چڑھتے اترتے ہوئے میں اپنے پڑوسیوں جو ملیں گے جی. ان کی خیر خیریت پوچھ لوں گا یار. میں صحیح. گھر جانے سے کا تو نہ وقت ہے, نہ ایسا ہی کوئی اچانک چلے جائے گا تو لوگ بھی تعجب کریں گے. تو جی. اتنا ہی وقفہ جو 2 4 منٹ 10 منٹ آپ لفٹ میں آ رہے جا رہے جو ملے گا, السلام علیکم, کیسے بات, آپ, خیریت کیا ہے, بات. مسلمان ہے, سلام خیر خیریت, جی. تو کیسے ہے, کیا چل رہا ہے کام کاج. اتنی دیر کی ہی یہ احسن انداز کی گفتگو دلوں میں محبت جی. پیدا کرے گی, تعلقات کو بہتر کرے گی. جی علی بھائی دیکھیے کیا بات یہ ہے کہ یہ جو کلچر ابھی بمبئی کا آپ جو بیان کر رہے ہیں نا, اور ہم بھی جس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹس نہ رکھنا, میل جول نہ رکھنا, یہ بڑے شہروں میں آ رہا ہے, صرف بمبئی نہیں بڑے شہروں میں آ رہا ہے. نہیں مثلا میں ممبئی کی بات اس لیے کی چونکہ یہاں پر لوگ زیادہ بزی ہیں, اور جو جی. مفتی صاحب نے بات کی تھی نا کہ بزی لائف ہونے کی وجہ سے بھی یہ سلسلہ جو ہے کم ہو رہا ہے. اس کی ایک شروعات, وجہ یہ بھی ہے. اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اچھا بمبئی کے بھی حالات جو ہے وہ اگر ہم بتائیں, جنید بھائی بھی تصدیق کریں گے, میں بھی تصدیق کرتا ہوں کہ اتنی جو ہے وہ محلے داری ہوا کرتی تھی, آپس میں محبت ہوا کرتی تھی, پڑوسیوں کا خیال رکھنے کے معاملات تھے. جیسا مفتی صاحب نے بیان کیا کہ جو ہے وہ کہیں ہم نے جو ہے وہ کوئی چیز بھیجی تو جو ہے وہاں سے بھی پھر جو ہے وہ ریٹرن میں کچھ ملنا. کبھی جو ہے وہ ہمارے گھر میں روٹی نہیں بنی ہے تو بازو کے گھر سے ہوتا تھا, یہ جی بلا جھجک ہوتا تھا. ٹھیک ہے, اور یہ یعنی اتنی انڈرسٹینڈنگ تھی. ایسا بھی ہوتا تھا کہ جو ہے کسی ایک گھر میں جو ہے پہلے لینڈ لائن فون ہوتا تھا تو اسی گھر میں جو ہے وہ سب فون سارے لینے کے لیے لوگوں جاتے کے تھے. کال وہیں پر آتے تھے. جی لیکن ہمارے یہاں ابھی بھی ہمارے بلڈنگ میں جی کچھ حد تک یہ سب چیزیں بامبے میں ہے. ہاں ہمارے اپنی بلڈنگ کی بات کر رہا جی موبائل فون ہے نا جی, ٹیلی کام سسٹم, نہیں یہ جو پڑوسیوں کا خیال کرنا یہ سب, میں نے کہا فون آنے والا سلسلہ ایک گھر میں ابھی تک تو نہیں, یہ ان سب چیزوں کا یعنی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرنا یعنی فون پہ. یہ کلچر آتا کہاں سے؟ یہ کلچر جو ہے وہ ایجوکیشن کے نام سے ہمارے سوسائٹی میں آتا ہے, ویسٹرن کنٹریز سے آتا ہے. ویسٹرن کنٹریز اس کو پروموٹ کرتی ہیں کہ جو ہے وہ ایجوکیشن کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک سٹینڈرڈ رکھو. آپ کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ آپ کسی سے بات چیت نہ کرو, آپ کے اندر ایگو ہونا چاہیے, آپ جو ہے وہ لوگوں سے میل جول نہ رکھو. یہ چیز جو ہے وہ ایجوکیشن کے نام پر جو ہے وہ چھپا کر بیچی جاتی ہے. اور پھر جب یہ پڑھے لکھوں تک آتی ہے, وہ اپنے گھر کے اندر پھر جو ہے وہ میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, اس میں دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ سٹیٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے میل جول نہ رکھیں, آپ کا ایک وقار ہونا چاہیے, آپ لوگوں سے جو ہے وہ جتنا ملیں گے جلیں گے آپ کی امپورٹنس ختم ہو جائے گی. اس طرح کا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ کنسیپٹ بنتا چلا جا رہا ہے معاشرے کے اندر. اب ہوتا یہ کہ آپ دیکھیے گا کہ کبھی بھی ہے نا شروعات جو ہے بڑے شہروں سے ہوتی ہے اور وہ آگ لگتی ہے بڑے شہر میں اور پھر وہ پھیلتے پھیلتے چھوٹے شہروں میں بھی پہنچ جاتی ہے. تو کیوں نہ اس کو جو ہے وہ ہم یہیں پر روک لیں, اور بڑے شہروں میں اگر جو ہے وہ ہم اس چیز کا جو ہے وہ اگر اس پہ کوئی باندھ لیں تو انشاءاللہ سوجل جو محبت اور جو اخوت کا جو جذبہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اس کو جو ہے پھر سے بیدار کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. حالانکہ اگر تعلیم کی آپ بات کریں نا, جو اسلام نے جو تعلیم دی ہے جی اتنی زیادہ, ایک حدیث پاک آپ کو میں سناؤں, یعنی کتنے حقوق ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے پڑوسی کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی. اللہ, یعنی پڑوسی آپ دیکھیں نا کتنے اس کے مطلب حقوق ہیں, کتنی اہمیت دی نبی پاک نے. جی جس نے پڑوسی کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی, جی, اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ پاک کو ایذا یعنی تکلیف دی. جو جس تعلیم کی آپ بات کر رہے ہیں, جس ایجوکیشن کی, وہ تو ہمیں پڑوسی سے دور کر رہے ہیں. جی, اور جو نبی پاک کی جو تعلیم ہے, اسلام کی تعلیم ہے, ہمارے دین کی تعلیم ہے, اتنی تاکید بیان فرمائی جا رہی ہے کہ ان کا خیال نہیں کرو گے تو نبی پاک ناراض ہو جائیں گے. صحیح. ان کو اگر ایذا دی, تکلیف دی تو نبی پاک ان کو تکلیف ہوگی. تو یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے. جی مفتی صاحب, آج جو ہے وہ سوشل میڈیا نے سب کو کنیکٹ کیا ہے, مگر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ دل جو ہے وہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. یعنی آج کے دور میں جو ہے وہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں. پہلے کا دور جو آپ بیان فرما رہے ہیں, ہم جو ذکر کر رہے ہیں, ایک جو ہے وہ فیملی کی طرح ہوتے تھے پڑوسی,
اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے دوسرے جملوں میں کہ ایکسٹینڈڈ فیملی، یعنی کہ ہماری ایک جو ہے وہ ایک فیملی ہی ہوتی تھی، ہم ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے، اور کچھ ہمارے گھر میں نیا آیا تو ہم جو ہے وہ وہاں پہنچاتے، ان کے گھر میں کوئی نئی چیز آئی، کوئی نئی چیز پکی تو ہمارے گھر میں پہنچاتے تھے۔ آج جو ہے وہ ٹیکنالوجی نے ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے کنیکٹ تو کیا ہے، مگر کہیں نہ کہیں دلوں میں دوری آئی ہے۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ کہ آج ان سب چیزوں کے نام پر دوری تو آئی ہے، جی اور فیس بک یا اچھا یعنی ایسا بھی ہے کہ فیس بک پہ فرینڈ ہیں، دیگر سوشل میڈیا پہ فرینڈ ہے، جی لیکن آپ وہ شاید اسی بلڈنگ میں رہ رہے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں صاحب اسی بلڈنگ میں رہتے، جی جی وہ کبھی چہرہ نظر آ رہی ہے اور اس کو تو کہیں دیکھا ہے، جی ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو جی یقیناً یہ دلوں کی دوری جو ہے جی یہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے پڑوسیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ریسپیکٹ کرنا چاہیے۔ جنید بھائی نے دوران گفتگو ایک بات کی تھی کہ جی کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں، سلام کر سکتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تھا افشوا السلام، جی سلام کے اوپر ٹاپک کہیں دوسری طرف نہ چلا جائے، میں اس لیے ڈرتے عرض کر رہا جی ہوں۔ جی نہیں، آپ بیان فرمائیں انشاءاللہ، آپ انشاءاللہ ہمیں مدینے پہنچائیں گے تو انشاءاللہ۔ افشوا السلام، جی سلام کو پھیلا۔ کیا بات، یہ سلام جو ہے نا یہ ایسی چیز ہے کہ وہ دور و نزدیک رہنے والا کوئی بھی ہے، یہ ایک دوسرے سے سب کو قریب کر دیتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ، وہ راہ چلتے ہوئے اگر ہم یہاں سے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں اگر جو مسلسل لوگ ہوتے ہیں نا، یا تو وہ آپ کو پہلے سلام کریں گے یا آپ ان کو سلام کریں۔ جی یہ ایک میرا اپنا تجربہ ہے کہ ان سے نہ کوئی ذاتی تعلقات، نہ خاندانی تعلقات، نہ رشتہ داری، نہ کچھ، بس ایک اس راستے سے گزرنا۔ جی تو جب ہم ایسا راستے والوں کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں، جی اپنے پڑوسیوں سے، اپنے محلے والوں سے اگر سلام کا تعلق قائم کر لینا، سلام یہ دلوں کو نرم کرتا ہے، سبحان اللہ، سلام یہ ایک دوسرے کی قربت کا ذریعہ ہے۔ افشوا السلام، سلام کو پھیلا، سبحان اللہ، تو سبحان اللہ۔ انشاءاللہ یہ کیا بات ہے، محبت بڑھانے کا جو ہے بڑا ہی پیارا فارمولا مفتی صاحب نے ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ محبت بڑھے اور بھائی چارگی پھر سے عام ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی اس بہترین تعلیم پر عمل کریں، یعنی سلام کو عام کریں۔ آئیے ہمارے ناظرین نے کچھ آڈیوز ہمیں مفتی صاحب کے لیے بھیجی ہے، تو ان کے کیا سوالات ہیں معلوم کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ سب مفتی صاحب سے ان سوالات کے جوابات بھی معلوم کریں گے۔ جی علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام امتیاز ہے، میں یہاں ڈونگری میں رہتا ہوں۔ میرا سوال یہ تھا کہ روزہ رکھنے کے لیے سحری کرنا ضروری ہے؟ جی مفتی صاحب، روزہ رکھنے کے لیے سحری کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ جی تو روزہ رکھنے کے لیے سحری ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اگر کسی نے سحری نہیں کیا جی اور نیت کر لیا تو اس کا روزہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن سحری یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، اور فرمایا گیا کہ سحری کرو، سحری میں برکت ہے، جی اس لیے کیا سحری کرنا چاہیے۔ تو سحری اچھی چیز ہے، لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی کہ اگر سحری نہیں کیا تو روزہ ہی نہیں ہوگا، اچھا، تو یہ بھی غلط کانسیپٹ ہے کہ روزہ یعنی سحری نہیں کیا تو روزہ نہیں ہوگا، تو ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ سحری کے بغیر بھی روزہ ہو جاتا ہو ہے، جائے گا۔ لیکن روزہ رکھنے کے لیے سحری کرے تو اچھی بات ہے۔ جی مفتی صاحب یہ رہنمائی فرمائے کہ سحری کا ایک کنسیپٹ جو عام طور پہ بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دم آخری وقت میں جاگنا اور آخری وقت میں جو ہے وہ چند لقمے کھانا۔ اگر کوئی رات میں ہی جو ہے وہ کچھ جو رات کا کھانا ہے، ڈنر جس کو کہتے ہیں، اس میں ہی سحری کی نیت کر لیں تو کیا یہ سحری کہلائے گی؟ وہ یقین سحری اگر اس میں نیت کر لیا تو ہو جائے گی سحری۔ سحری کا مطلب یہ ہم جو کھاتے ہیں وہ اصل سحر سے بنا ہوا ہے، جی اور وہ ہوتا ہے صبح کا قریب کا وقت۔ اچھا لیکن مجھے اپنے بچپن کا ایک یاد ہے اچھا کہ
ایک سال میں بہار میں کچھ دنوں کے لیے گیا تھا. ٹھیک. اس وقت نہ موبائل کے دور تھے نہ کچھ, بلکہ لائٹ بھی نہیں تھی وہاں پہ. بہار میں لائٹ بھی نہیں تھی. اس وقت کی بات کر رہا ہوں, لائٹ بھی نہیں تھی. جی تو روزوں میں یہ ہوتا تھا جی کہ محلے میں پڑوس میں لوگ بس جب رات میں نیند کھل گئی جی تب سحری کر. تب سے اٹھے, سحری کر لیا, اپنا سو گئے. اچھا یعنی سحری کرنے کے بعد بھی سوتے تھے, اچھا. اس کے بعد فجر کے لیے اٹھا کرتے تھے. جی جی ڈفرینٹ طریقہ ہو گیا ایک دم, تو کہ سحری کر لی اور پھر جو ہے وہ سو گئے. اب یہ کیا کہتے ہیں, دھیرے دھیرے اب وہاں بھی ایسا نہیں رہا. جی اب تو وہاں بھی ایک دم آخری وقت میں اور مسجدوں میں اعلان اور وہ سارے معاملات ہیں. جی تو یہ طریقے الگ الگ رائج ہو گئے. سحری کے لیے ویسے مفتی صاحب یہ ہے نا کہ بہتر یہ ہے کہ سحری میں تاخیر کی جائے تاخیر اور کی جائے, افطار میں جلدی کی جائے. ہاں, یہ یا بھی حدیث پاک ہے. جی جی یہ حدیث پاک ہے کہ سحری جلدی میں تاخیر کرو, افطار میں جلدی کرو. تو سحری تاخیر کرنے کا, لیکن اب آپ ایک وہ رہ گیا جی کہ سحری تاخیر سے کرو, لیکن کتنی تاخیر سے کرو, جی 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 ہے نا. یہ میں اس پہ بولنے والا تھا, ذہن سے بات نکل گئی جی. تھی. تو کل ہی میں یہاں سے سحری کرنے کے بعد میں نکلا اور گھر کی طرف جب جا رہا تھا تو ایک جگہ پر ابھی سحری میں مسجد سے اعلان ہو گیا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا. جی تو ایک شخص آگے بڑھا پانی پینے کے لیے, تو دوسرا بولتا ہے ٹائم ختم ہو گیا مت پی. تو بولتا ہے ارے چلتا ہے, اچھا ارے چلتا ہے. جی تو وہ آخر کار وہ پی کر ہی رہا. جی اگرچہ وہ اس وقت اس کا پینا غلط نہیں تھا, اس لیے کہوں گا کہ وہ احتیاطی وقت تھا. ٹھیک ہے. لیکن یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں, ارے چلتا ہے, یہ بہت چلتا ہے. جی ہر چیز میں چلنے لگا ہے. تو یہ غلط طریقہ ہے. جی علماء کرام نے, فقہاء اعظام نے احتیاطی وقت بھی دیا ہے کہ یہ اب مثال کے طور پر 5:36 پر وقت شروع ہو رہا ہے, تو آپ 5:32-33 پہ سحری ختم کر دیں. اچھا ہے نا, سحری میں 4-5 منٹ پہلے سحری بند کر دیں. افطار میں وقت ہونے کے 2-3 منٹ کے بعد افطار کریں. ٹھیک. آج کل بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ ایک دم آج گھڑی کا ٹائم جو ہے وہ ایک دم بالکل درست رہتا ہے. پہلے ہوتا تھا کہ گھڑی میں چابی بھرنا پڑتا تھا, ادھر ادھر کے معاملات ہوتے تھے. جی تو اس کی وجہ سے ٹائم ادھر سے ادھر ہو جاتے تھے. اس لیے ہمارے یہاں پہلے جو ہے نا وہ ٹیلی گرام آفس ہوا کرتا تھا. تو وہاں 4 بجے شام میں وہ تار آفس بولتے تھے اس کو, ٹھیک ہے. تار آفس میں ٹائم آتا تھا گورنمنٹ کی طرف سے, اچھا. اور اسی سے گھڑیاں ملائی جاتی تھی. پرانے نقشوں میں آپ دیکھیں گے کہ تار آفس سے لیا ہوا ٹائم یہ لکھا ہوتا تھا. تو بعض شہروں میں گھنٹہ وہ گھنٹے بھی اسی اعتبار سے بجائے جاتے تھے, وہ تار آفس سے وہ ٹائم آتا تھا. اچھا, اس سے ٹائم ملا کر تو اس میں آگے پیچھے کچھ نہ کچھ ہو جایا کرتا تھا. لیکن ابھی کے دور میں ایسا نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہے تو یہ انسانی بنائی ہوئی چیزیں. جی سورج چاند اب آپ دیکھیں گے مختلف نقشوں میں ٹائم کے فرق نظر آتے ہیں. جی جی تو اب آپ تو آلات لے کر نہیں گئے دیکھنے کے لیے کہ کون سا وقت درست ہے, جی کون سا وقت درست نہیں ہے. صحیح. تو احتیاط اسی میں ہے کہ 2-3 منٹ پہلے, 4 منٹ پہلے بند کر لے سحری. ٹھیک ہے. اور افطار, اپنے روزوں کی حفاظت بھی تو ہماری ذمہ داری ہے. نمازوں کی حفاظت بھی اس میں ہے, روزوں کی بھی حفاظت. نمازوں کا بھی مسئلہ آتا ہے اس طرح سے. کیا بات ہے. جی مفتی صاحب, ایک ہمارے عمران بھائی ہیں, یوٹیوب کے مادھیم سے انہوں نے سوال کیا ہے, کیا نفل اور غیر سنت موقدہ میں قعدہ اول میں درود ابراہیم پڑھنا ہے؟ نفل نمازوں میں اگر 4 رکعت کی نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور سنت غیر مؤکدہ پڑھ رہے ہیں, تو اس میں التحیات کے بعد, دوسری رکعت میں التحیات کے بعد درود ابراہیم اور دعائے معصورہ بھی پڑھی جائے گی, اور تیسری رکعت میں ثنا بھی پڑھی جائے گی. اچھا, کیا بات ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے, عمران بھائی کے توسل سے ایف جی این چینل کے اسلامی بھائیوں کو یہ مسئلہ بھی پتہ چل گیا. جی اب ہم بڑھیں گے نیکسٹ سوال کی طرف, دیکھتے ہیں کہ کس نے مفتی صاحب کے لیے کیا سوال کیا. جی سوال چلایا جائے. میرا نام محمد الشاد حسین ہے. میرا فرسٹ کوشچن یہ ہے, روزہ کن پہ فرض ہے؟ روزہ کس پر فرض ہے, روزے کی فرضیت کا کرائٹیریا کیا ہے؟ روزہ کے فرض ہونے کے لیے جی مسلمان ہونا. ٹھیک ہے. غیر مسلم پر روزہ فرض نہیں ہے.
عاقل ہونا، عقل والا ہے، مجنون پر روزہ فرض نہیں ہے، بالغ ہونا، ٹھیک ہے، نابالغ پر روزہ فرض نہیں ہے. یہ اہم ترین پوائنٹس میں ہے. مسلمان ہونا، عاقل بالغ ہونا، اور یعنی اسلامی بہنوں کا ان کے جو ایام ہیں اس سے پاک ہونا. ٹھیک ہے، یہ شرائط میں سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کوئی سوال ہو تو اس کو بھی چلا لیجیے. معین الدین، میرا سوال یہ تھا کہ کیا جس پر غسل فرض ہو اس کا روزہ ہو جاتا ہے؟ غسل فرض ہے اور اس کا روزہ ہوگا کہ نہیں جی. ہوگا. اگر کسی شخص پر غسل فرض ہو گیا تو اسے چاہیے کہ وہ سحری میں غسل کر لے. ٹھیک ہے، اگر وقت ہے. ہاں وقت ہے تو سحری میں غسل کر لے ٹھیک ہے اور پھر سحری کرے. وقت نہیں ہے یا کوئی مسئلہ ہو گیا، جی. اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے وہ پورا دن بھی اسی حال میں بھی رہا لیکن سحری کیا یا نیت کر لیا تھا، روزہ رکھ لیا تھا. روزہ رکھ لیا تو اس کا روزہ ہو جائے گا. لیکن ایسا کرنا سخت منع، ناجائز ہے، گناہ ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر ایسا وقت کم ہے تو وہ اس وقت میں وہ سحری کے وقت میں وہ کلی کر لے، ناک میں پانی ڈال لے، ٹھیک ہے. اور کلی کر کے ناک میں پانی ڈال کر وہ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں سحری کر لے. اور سحری جب وقت ختم ہو جائے سحری کا، اس کے بعد غسل کر کے نماز پڑھ لے. یعنی نماز کا وقت چلا نہ جائے، ٹھیک اس کو دھیان میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. مفتی صاحب ایک اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ اگر کوئی فجر بعد سویا اور اس پر غسل فرض ہو گیا تو ایسی صورت میں جو ہے وہ روزہ رہا؟ فجر بعد اگر سویا اور غسل فرض ہوا، یعنی اگر اس کو احترام وغیرہ جی ہو گیا جی. تو ایسی صورت میں اس پر کیا کہتے ہیں اس کا روزہ ہو جائے گا. روزہ ہو جائے گا. ہاں اس میں روزے میں کوئی کمی نہیں آئے گی اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اوکے. چلے ماشاء اللہ، بہت ہی پیاری گفتگو ہماری پڑوسیوں کے تعلق سے چل رہی تھی، اور میں چاہوں گا کہ جو ہے وہ اس میں کچھ اور دلچسپی بڑھانے کے لیے کچھ اور سوالات جو ہے وہ میں ہمارے گیسٹ کے ساتھ ایڈ کروں. ہم ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے جس میں ہم ہمارے گیسٹ اسلامی بھائیوں سے ان کی پرسنل لائف سے متعلق کچھ جو ہے سوالات کرتے ہیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ ہمارے گیسٹ کی کہانیاں ان کی زبانی. جی، آج کا سوال یہ ہے، شروع کریں گے جنید بھائی سے. ماشاءاللہ اس طرف ہے، ویسے بھی آج پہلے جنید بھائی ہیں تو جنید بھائی سے شروع ہوگا. جنید بھائی، آپ بہت سارے شہروں میں گئے ہیں، آپ نے بزنس کے لیے بھی ٹریول کیا ہے، آپ جو ہے وہ تنظیمی سفر بھی کرتے ہیں، تو آپ کو کس شہر کی مہمان نوازی سب سے زیادہ اچھی لگی اور یاد ہے، آپ کے ذہن میں آج بھی تازہ ہے؟ آج بھی تازہ ہے. جی. الحمدللہ رب العالمین. انڈیا کی بات کر جی رہے ہیں. انڈیا کی بات کر رہا ہوں جی. میں. انشاءاللہ مدینے کی مہمان نوازی بھی اللہ کریم جلد آمین، نصیب کرے. آمین آمین. میں بریلی شریف حاضری ہوئی تھی الحمدللہ عز و جل. یادگار مہمان نوازی سبحان اللہ سبحان اللہ. بریلی کیا شریف میں. یعنی میں تقریباً 94 95 یا 96 کی بات کر رہا ہوں. جی. الحمدللہ وہاں پر اجتماع بھی تھا دعوت اسلامی کا، اس سلسلے میں چند روز کے لیے ہم لوگ حاضر ہوئے تھے. یعنی انواع و اقسام کی نعمتیں تو اپنی جگہ پر. جی. میزبان جب تک کھڑے رہ کر ہاتھ نہ دھلائے سبحان وہ بیٹھنے اللہ. نہیں دیتے تھے. کیا بات ہے، واہ واہ. دونوں وقت میں، اچھا، شروع ابتدا میں بھی اور آخر میں بھی. ماشاء اللہ. تب ہم کو پتا چلا تھا کہ بھائی میزبانی اس کو کہتے ہیں. سبحان حالانکہ اللہ. چھوٹی عمر تھی اس جی، وقت جی، ہماری، لیکن وہ میزبان واقعی میزبان تھے. الحمدللہ دل جیتنے والے کام. اور پھر جب بھی دستر لگتا تھا جی. نعمتیں ہوتی تھی. ماشاء اللہ. لیکن وہ اخلاق ان کا جو ہے نا کہ وہ ہاتھ دھونے ہم کو دیتے ہی نہیں تھے. جی جی. بس جی، وہ مگ لے کر کھڑے ہو جائے، وہ ہاتھ دھلائیں گے، پھر ہم کھانا کھانے بیٹھے. کیا بات ہے ماشاء اللہ. آقا اعلی حضرت کے شہر بریلی والوں کا یہ نرالا انداز سننے ملا، دیکھنے بھی ملا ماشاء اللہ، کہ اس طریقے سے وہاں پر مہمان نوازی ہوتی ہے کہ کھانا کھلا رہے ہیں تو میزبان مہمانوں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں سے دھلا رہے ہیں ماشاء اللہ. تو بڑی پیاری یہ مہمان نوازی کا نرالا انداز ہے. مفتی صاحب، آپ کو کس شہر کی مہمان نوازی سب سے زیادہ پسند ہے؟ مفتی صاحب کی تو مہمان نوازی ہر شہر میں ہوتی ہے. اصل میں یہ ہے کہ وہ جاتے تو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یعنی کچھ یونیک طریقہ کہیں پر.
بعض گاؤں دیہاتوں میں میں گیا ہوں, جی شہروں میں بھی ایسا نہیں کہ کمی ہوئی ہے میرے ساتھ, جی یہ نہیں ہے, لیکن بعض گاؤں دیہاتوں میں گیا ہوں. جیسے مدھیہ پردیش میں کٹنی سے تھوڑا سا آگے ایک ضلع ہے امریا. جی امریا ضلع سے بھی آگے, یعنی امریا شہر سے تھوڑا سا ہٹ کے 10-15 کلومیٹر 20 کلومیٹر آگے چند گاؤں ہیں, جس میں ایک گاؤں ہے وہ ذہن میں نہیں آ رہا گاؤں کا نام. جب وہاں گاؤں میں جاؤ نا تو لوگ ایک دم پہلے سے کھڑے ہوئے, اور جائیں گے تو ایک بڑا سا تھال, تسلا بولتے ہیں وہ, تسلا تیار, لوٹا تیار, جائیں گے سب سے پہلے وہ پیر دھلائیں گے. اللہ اکبر. ہاتھ دھلانے والی میں بھی یہ مہمان سمجھا نوازی تھا کہ دیکھی ہاتھ تھی, دھلائیں گے شاید. اب یہ پیر دھلانے والی مہمان نوازی دیکھی جا اور رہی ہے. وہ ہر ایک بڑے کے ساتھ, وہاں جو بھی بڑا پہنچتا ہے ان کے ساتھ یہی رسپیکٹ ہوتا ہے. اچھا وہ ماشاء اللہ. پیر دھلاتے ہیں, اور ان کو یعنی پھر وہ تولیے سے صاف کریں گے. اللہ میرے ساتھ اکیلے کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے, سبھی کے ساتھ, جتنے آپ کے ساتھ جتنے میں بڑے جو بھی رہتے غیر عالم کے بھی ساتھ, جو میرے جو ساتھ بھی ہے. تو تقریباً جو رہتے تب سب کے ساتھ یہ حال ہوتا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ کتنے سال پہلے کی ہے. بات, یہ ابھی 6 مہینہ 7 یعنی ابھی ابھی کے معاملات آپ بتا رہے ہیں. یعنی آج بھی یہ باتیں آج بھی اس گاؤں میں بھونڈی گاؤں کا نام ہے, گھونڈی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مدھیہ پردیش کا گاؤں. مدھیہ پردیش میں. اسی طرح وہاں پھر قریب میں پٹپورا گاؤں ہے, وہاں جاتا ہوں, جی سیم پوزیشن. یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گاؤں دیہات والے بس عقیدت میں ایک دم. اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ویسے علماء کرام کی بہت جو ہے وہ عزت ہماری قوم کرتی ہے, اور مفتیان کرام کی بڑی محبت ہے ہماری قوم کے دلوں میں. کبھی کبھار مفتی صاحب ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ جو ہے وہ جیسا ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے ویسا نہ ملے, کسی شہر کا نام نہ لیں آپ. اس کی تمنا رکھیں گے نا تو اس کا احساس ہوگا. کیا بات. اچھا واہ. تمنا ہی نہیں ہے آپ کو. تمنا ہی نہیں رکھنا, بلکہ ماشاء اللہ آپ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے بہت عزت سے نوازا ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اب وہ اس کی تمنا کرے, فلاں عزت کرے گا, فلاں یہ کرے گا, وہ تمنا رکھیں گے تو وہ سب درپیش ہوگا. بہت بڑا ماشاءاللہ جو ہے وہ لیسن ہمیں ملا کہ جو ہے وہ ہم یہ چیز ماشاءاللہ رکن شورا عارف باپو تشریف لا چکے ہیں. ماشاءاللہ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. ارے وہ جنید بھائی آپ بھی ماشاء اللہ. تو مفتی صاحب کے اس طریقے سے, اس طرز عمل سے ہمیں سیکھنے کو ملا کہ ہم ایکسپیکٹیشنز ہی نہ رکھیں. پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ناراضگی اس وقت ہوتی ہے جب ہمارا ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے لوگوں سے ایکسپیکٹیشن رکھنا چھوڑ دیں گے انشاءاللہ تو اس طرح جو ہے وہ دل آزاریوں سے بچیں گے. علی بھائی سے معلوم کرتے ہیں. علی بھائی, آپ کی زندگی کا وہ کون سا ایسا سفر, وہ کون سا ایسا شہر ہے کہ جہاں کی مہمان نوازی آج بھی آپ کو یاد ہے؟ یہ تو بہت سے شہروں میں ہوئی ہے الحمدللہ, اچھی جی. اچھی مہمان نوازی, جی لیکن کشمیر کا مجھے یاد آ رہا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو وہاں پر ایک ڈش انہوں نے کھلائی تھی, ایک نئی تھی میرے لیے, وازوان. وازوان کشمیری وازوان ایک ہوتا ہے, جی. ایک اچھی ڈش تھی, ڈیفرنٹ تھی, کافی ساری چیزیں اس کے اندر شامل تھی. جی. اور وہی انداز جو جنید بھائی نے بیان کیا کہ وہ جب تک بیٹھنے نہیں دیتے وہ ہاتھ دھلاتے ہیں ایک برتن کے اندر, تو وہ چیز وہاں بھی مجھے دیکھنے کو ملی. ماشاء اور وہ یاد اس لیے ہے چونکہ وہاں پر روٹی نہیں ملتی. اللہ. چاول ہوتا ہے. ہاں, چونکہ ہمارا جو ہے سلسلہ کھانے کا وہ روٹی ہی اپنے کو چاہیے, ٹھیک اور وہاں روٹی نہیں ملی, اس لیے بھی ایک وہ یادگار رہ گیا سمجھیے. اچھا. تو کشمیر کا تو ایک ہو سکتا ہے کہ گوشت دیکھ دیکھ کر دل بھر جاوے. جی جی جی. جی جی گوشت کا انداز بھی جو ہے وہ انوکھا باپو, اس میں جو ہے وہ میٹ بالز جو ہے بالز بنے ہوئے ہیں, اب محسوس ہی نہ ہو کہ جو ہے وہ آپ گوشت کھا رہے ہیں. ایسا ہی ہے. جی. باپو سے پوچھیں گے, رکن شورا ماشاءاللہ جو ہے آتے ہی شروع کر یار, تھوڑا تو سمجھو تو صحیح آپ کیا باپو کر ہمارا رہے ہو. سیگمنٹ چل رہا ہے, سیگمنٹ کا نام ہے مہمانوں کی کہانی ان کی زبان. اچھا جی ماشاءاللہ آج ہم ہمارے پروگرام کی زینت بنے ہیں, فرسٹ ٹائم جو ہے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں, تو اگر آپ اجازت دیں تو یہ سوال میں آپ کو بھی شامل کر لیں, اب ناظرین کو بڑا مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. لبیک. جی باپو, آپ تو ماشاءاللہ بہت سارے شہروں میں جاتے ہیں, ہر جگہ تو آپ کی مہمان نوازی ہوتی ہوگی. میرا سوال تھوڑا مختلف ہے آپ سے. آپ جب رکن شورا نہیں بنے تھے, ایک عام مبلغ تھے, تو اس وقت جو مہمان نوازی آپ کو کسی شہر کی یاد ہو, ایک یونیک انداز مہمان نوازی کا, جنید بھائی نے بتایا, علی بھائی نے بتایا کہ کشمیر کے بارے میں, جنید بھائی نے کسی شہر, کون سے شہر کے بارے میں, بریلی شریف کے بارے میں بتایا کہ ہاتھ دھلانا اپنے ہاتھ سے مہمانوں کا.
مفتی صاحب نے ایک ایسے گاؤں کا ذکر کیا کہ وہاں مہمانوں کے قدم دھلائے جاتے ہیں. تو آپ نے کچھ ایسا یونیک انداز رکن شورا بننے سے پہلے اگر نوٹس کیا اور آج بھی وہ یاد ہے تو پلیز ہم سے شیئر فرمائیں. سوچنا تو پڑے گا بھائی. جی تو ہاتھ آپ نے سوال کیا ہے. ان کے سوالات پر ایسے ہی معاملات آتے ہیں. چلے رکن شورا بننے کے بعد بھی اگر کوئی ایک شہر آپ کو اگر یاد ہو. ماشاء اللہ. ایک دعوت سناتا ہوں. جی جی جی. فیضان مدینہ کی خادم تھے جی. اور 26ویں تھی. اچھا. میرے اللہ سنت کی 26ویں تھی. حیدرآباد کا واقعہ ہے. یہ رکن شورا بننے سے پہلے کا واقعہ ہے؟ نہیں بات کا. بعد کا واقعہ. ٹھیک ہے. اب آپ نے قید ہٹا دی نا بھائی. ہاں قید ہٹا دیا میں نے. قید اس لیے رکھا تھا کہ اب تو آپ کی جو ہے وہ ماشاءاللہ ہر جگہ ہی جو ہے وہ اس طرح کا انداز ہوتا ہوگا. پھر بھی آپ یہ واقعہ بیان فرمائیں پلیز. تو اس بندے نے اتنی محبت کے ساتھ اہتمام کیا تھا. جی. تھا خادم. اچھا. لیکن اتنی ساری آئٹم اس نے رکھ دی تھی میرے اللہ سنت کی محبت میں. مختلف قسم کے گوشت سبحان اللہ سبحان اور نئی نئی آئٹم, الگ الگ جانوروں کے گوشت بھی, اچھا. اور اس میں بھی نئی نئی آئٹم, بہت ساری چیزیں. سبحان اللہ. اور سب سے بڑی بات اس کے اندر محبت بہت ملی ہوئی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور امیر علیہ سنت کی عقیدت ملی ہوئی تھی. کیا بات ہے. یعنی وہاں ایک چیز دیکھی ہے میں نے, جی. مہمان نوازی بڑی اچھی کرتے وہ لوگ حیدرآباد سبحان میں. اللہ سبحان. اور مہمان کو بہت اچھے سے لیتے. بعض جگہ پر یہ ہوتا ہے کہ مہمان کو تھوڑا لکھتے ہیں بھائی اب آ گئے ذرا سے. جی. وہاں یہ دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ مہمان کے لیے کافی اہتمام وہ لوگ کرتے ہیں. سبحان اللہ. کیا بات ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ مہمان نوازی کے الگ الگ انداز ہیں. ویسے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ پڑوسی ہے. تو پڑوسی سے متعلق ہم کچھ باتیں سن رہے تھے اور رکن شورا بھی ماشاءاللہ ہمارے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں. میں چاہوں گا کہ رکن شورا اس موضوع پر کچھ روشنی ڈالیں. ہم تذکرہ یہ کر رہے تھے مفتی صاحب رکن شورا کہ آمین آمین. ضرور آپ بھی آمین پڑھ دیں. جی آپ ایک مفتی ایکچولی ہو جائیں. پروگرام میں نا عادت ہو گئی ہے جنید بھائی, علی بھائی, مفتی صاحب کہنے کی, تو اس لیے ابھی نیا آنے والا جلدی ابھی ہضم نہیں ہوگا. نہیں ایسی بات نہیں ہے. ماشاءاللہ ہو جائے گا تھوڑی دیر کے بعد. جی. تو باپو آپ سے عرض یہ ہے کہ ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ پڑوسی جو ہے وہ ایک ایکسٹینڈیڈ فیملی ممبر ہوتا ہے, اور پہلے کے دور میں جو ہے وہ بہت زیادہ بھائی چارگی کا معاملہ ہوتا تھا, ایک دوسرے کا خیال رکھنا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بڑی عمر کا محلے کے اندر کوئی بڑی عمر کے چچا ہے تو سب کے دادا ہوتے تھے, سبھی ان کا رسپیکٹ کرتے تھے. آج جو ہے وہ بیچارے گھر میں بوڑھے لوگ ہوتے ہیں, ان کی اولاد بھی ان کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے, محلے والے تو بہت دور کی بات ہے. تو آج جو پڑوسیوں کے تعلق سے جو احساس ہونا چاہیے اور جو بھائی چارگی کا جذبہ ہونا چاہیے وہ کچھ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اس موضوع پر جو ہے وہ آپ کچھ روشنی ڈالیں. بالکل اتفاق کی بات ہے کہ میں پڑوسی کے موضوع پر ہی آج میرا بھی آپ لوگوں نے سلسلہ دیا ہوا ہے. جی جی جی. اس کی تیاری کر رہا تھا اور تازہ تازہ مواد بھی ہے تو کچھ کیا بات ہے. ماشاء پیش اللہ بھی کر دیتا ہوں. ماشاء اللہ. تو اس سلسلے میں آنے سے پہلے یہاں جی جی جی. ان شاء اللہ تعالیٰ دیں گے. یہ بات سچ ہے کہ انسان اکیلا نہیں رہتا ہے, جی. تو اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں. پہلے تو خاندان ہے, پھر معاشرہ ہے, پھر پوری قوم ہے. اب جو جتنا زیادہ اچھا ہوگا وہ اتنا زیادہ پڑوسیوں کا خیال رکھے گا. صحیح. جو آپ نے کہا کہ پہلے ایسا ہوتا تھا, مفتی صاحب بھی شاید تائید کریں گے کہ پہلے واقعی میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک تو چچا تو ہوتے تھے سب کے, دادا بھی ہوتے تھے, جی لیکن تائیاں بھی اور مامیاں بھی چاچیاں بھی بہت ساری ہوا کرتی جی تھیں. جی جی. یعنی یہ بارہا میں نے کئی جگہ پر عرض کی ہے کہ گھر میں اگر کوئی میٹھا بنتا تھا یا کوئی اچھی ڈش بنتی تھی جی. تو امی ہے, دادی ہے, یہ لوگ کہتے تھے کہ فلاں تائی کو دیا, مامی کو دیا, چاچی کو دیا, خالہ کو دیا. تو یہ سگی خالائیں یا سگی چاچیاں یا سگی مامیاں نہیں ہوا کرتی تھی. یہ بس یہ اہل محلہ ہوا کرتے تھے. ایک پیار اور محبت والا رشتہ پہلے جی یوں قائم ہوا کرتا تھا, اور ایسی سوسائٹی میں رہنا بھی ماشاءاللہ ایک اچھا لگتا تھا کہ سب پیار سے مل کر محبت سے رہتے تھے. کیا بات ہے. اور ابھی تو بھائی ایسا مشکل ان پڑی ہے. ابھی مدنی مذاکرے کی کچھ باتیں سن رہا تھا میں جی کہ اللہ کی پناہ یہ جو لے کر بیٹھے نا جنید بھائی,
موبائل. اور میں اتنا بڑا لے کر آیا ہوں یہ آئی پیڈ. جی اس نے تو تنہا کر دیا ہے. جی یعنی جو قریب ہے وہ دور ہو گیا, جی, اور جو دور ہے وہ قریب ہو گیا, وہ قریب جیسا ہو گیا. قریب جیسا ہوگا. ہاں, ٹھیک ہے. وہ بھی قریب نہیں ہوا ہے. تو یہ حالات آج ہو چکے ہیں. جی حالانکہ پڑوس اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے. جی اور پڑوسیوں کے حقوق تو اتنے زیادہ ہے کہ ماشاء اللہ ان نیک پڑوسی اس کے فائدے الگ ہیں. مفتی صاحب آج ایک میں نے عجیب بات پڑھی کیا بات. کہ اگر کوئی ایسا پڑوسی ہو جو ستا رہا ہو اس کا بھی فائدہ ہے. اچھا. یعنی جنید بھائی میرے پڑوسی ہے اور یہ مجھے ستا رہے جی تو یہ میرے لیے فائدہ مند ہے سبحان اللہ. کہ پڑوسی کے دیے جانے والی تکالیف پر جب صبر کرے گا اس کے لیے ایک بہترین اجر بیان کیا گیا ہے. کیا بات ہے. بڑا کمال کا اجر بیان کیا گیا جی ہے. آپ آگے لے کر چلیں آپ, جی کیونکہ مواد تو بہت سارا ہے, وہ اب جی. میری نظر نہ ہو جائے. جی پہلے کے دور میں باپو ایسا ہوا کرتا تھا اچھا. کہ عید کے موقع پر جو ہے وہ ہم رشتہ داروں کے گھر پہ تو ملنے جاتے تھے, بٹ پڑوسیوں کے بھی گھروں پر جا کر ان سے جا کے اسپیشلی ملاقات کرنا, عید ملنا. آج جو ہے وہ عید کے موقع پر بھی دروازے بند ہوتے ہیں. یعنی پرائیویسی اتنی بڑھ گئی ہے کہ عید کے موقع پر بھی لوگ ایک دوسرے کے گھر پر جانے والا رواج جو ہے نا وہ بہت حد تک ختم تو نہیں ہوا بٹ کم ضرور ہوا ہے. یعنی وہ چیز خوشیوں کے موقع پر سیلیبریشن کرنا, جیسا کہ جنید بھائی نے ایک بات بتائی تھی کہ جو ہے وہ کسی ایک گھر میں خوشی ہے تو پورے محلے میں جو ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. تو آج وہ چیز جو ہے بہت کم دیکھنے مل رہی ہے. جو ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور رستہ تبدیل کر دیتے ہیں. اس طرح کے بھی معاملات دیکھنے مل رہے ہیں معاشرے کے اندر کہ عید برات کے موقع پر بھی جو ہے وہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہے, خوشیوں کے موقع پر بھی ایک دوسرے کو یاد نہیں کر رہے ہیں. اور پہلے کچھ اس کے معاملات, ایک تو اسلامی تعلیم ہے حضور کہ اسلام میں جو ہے وہ پڑوسیوں کے حقوق بیان ہوئے, اور دوسری طرف جو ہے وہ ہمارا چند ہی عرصے پہلے کا جو معاملہ تھا وہ بھی بڑا پیارا تھا, بڑا حسین معاملات تھا. ہمارا جو انڈین کلچر ہے پڑوسیوں کے ساتھ میں ایک اچھا سلوک رکھنا, اب وہ کلچر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. بات تو سچی ہے. جی جنید بھائی نے جو بات بیان کی تھی نا, جی. میں تو تھا نہیں اس وقت, کہ ایک کے گھر میں خوشی ہوتی تھی اور سب سیلیبریٹ اس کو کرتے تھے. جی پڑوسیوں کے حقوق میں نے پڑھا اچھا کہ ماشاء اللہ. اگر اس کے گھر میں کوئی خوشی ہو تو ہم اس کو اس خوشی میں شامل ہوں. سبحان اللہ. اس کے گھر میں کوئی غم ہو ہم اس کے غم میں شامل ہوں. وہ اس کو اکیلا محسوس نہ ہونے دے, اس کو تنہا محسوس نہیں ہونے دے. کیا بات. اسلامی تعلیمات کے متعلق میں پڑھ رہا تھا, جی ایسی حسین تعلیمات ہیں کہ ایک بہترین معاشرہ تشکیل پاتا ہے اس میں. اور ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے کام آ جائے, میت ہو تو چلے جائے, بیمار ہو تو عیادت کرے. بلکہ یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر کیپیسٹی ہے, گنجائش ہے, تو تیمارداری بھی کرے, اس کی خدمت بھی کرے, جی تاکہ وہ ریلیکس فیل کرے, ایک اچھا فیل کرے. جی ہونا تو چاہیے تھا یہ, لیکن ہمارے معاشرے کا کہ ناصر بن گیا ابھی یہ کہ پرائیویسی کے نام پر یا بس میں اپنی لائف جینا چاہتا ہوں, جی اس نام پر تنہا ہو گیا, اکیلے ہو گیا. جی جنید بھائی یہ رہنمائی کریں کہ مہمان نوازی جو ہے وہ یہ بھی ہمارے جو معاشرے سے جو ہے بہت حد تک جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے, اور پڑوسیوں کا جیسا جو حق ہونا چاہیے تھا ویسا ہم جو ہے ادا نہیں کر رہے. تو کچھ اس طرح پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے کچھ اسلامی پہلو آپ جو ہے بیان کریں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے. اور پڑوسیوں کے ساتھ اگر ہم مس ٹریٹ کرتے ہیں, اگر ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ غلط سلوک کرتے ہیں تو اس پر کیا وعید آئی ہے یہ بھی بیان فرمائیں. صاحب ویسے تو رکن شورا موجود ہے ماشاءاللہ, میں چاہ رہا تھا کہ ہم تو روزانہ ہی کلام کرتے اس سلسلے میں, سید صاحب ہی زیادہ گفتگو کرے کیونکہ ناظرین کی بھی شاید یہی خواہش ہوگی. جی سید صاحب ممکن ہو تو اگر اس ٹاپک پر تھوڑی اور, کیونکہ وقت بھی سید صاحب نے آپ کو فرمایا ہے کریں. ایکچولی جو ہے وہ ماشاءاللہ رکن شورا کی بھی یہ تربیت ہے کہ پروگرام جس انداز میں ہے, اور ہم نے نگران شورا سے بھی دیکھا ہے کہ وہ سب جو ہے وہ پارٹ آف دا ڈسکشن بنتے ہیں. تو انشاءاللہ میری نیت یہی کہ رکن شورا سے زیادہ سوالات کریں گے, بٹ کیونکہ دیگر اسلامی بھائی بھی ایز اے گیسٹ ہے تو ان سے بھی جو ہے وہ پروگرام میں سوالات. سب سے بڑی بات یہ ہے صاحب کہ پڑوسیوں میں دراڑیں کیوں پڑتی ہیں, جی آپس میں نا اتفاقی پیدا کیوں ہوتی ہے. بعض مرتبہ
چھوٹی چھوٹی وجوہات ہوتی ہے اور ان چھوٹی وجوہات کو بہت زیادہ دل پر لے کر اگنور نہ کرنے کی عادت، درگزر نہ کرنے کی عادت، جی معاف نہ کرنے کی عادت، وہ یعنی یوں کہیے کہ چھوٹی سی بات کو مہینوں بعض مرتبہ برسوں ساتھ لے کر چل رہے ہوتے، جبکہ ہمارے اسلاف و بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی اگر ہم سیرت مبارکہ پڑھیں تو پڑوسیوں کی زیادتیوں کو بھی وہ درگزر کرتے تھے، سبحان اللہ، چھوٹی کیا باتوں کو نہیں، بڑی بڑی باتوں کو درگزر کرتے تھے۔ ماشاء ہم کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ، جی نعمان ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، جیسے علمی مقام آپ کا بلند و بالا ہے ویسے اخلاق بھی آپ کا بہت بلند و بالا تھا۔ کیا بات، آپ کے متعلق لکھا ہے واقعہ کہ آپ کا ایک پڑوسی تھا جو شرابی تھا، وہ رات میں شراب پی کر آتا یا گھر میں بیٹھ کر پیتا جی اور خوب ادھم مچاتا، جیسے شرابی کرتے عموماً، تو وہ خوب ادھم مچاتا جس سے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ بہرحال آپ نے کبھی اس سے شکایت نہیں کی۔ ٹھیک ہے، ایک رات اس کے گھر سے آواز نہیں آئی، آپ نے صبح معلوم کیا کہ بھائی کہاں گیا وہ، رات اس کی آواز نہیں آئی، خیریت تو ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس کو سپاہی پکڑ کے لے گئے کسی معاملے میں، وہ پولیس اس کو لے گئی ہے۔ آپ نے کیا کیا سید صاحب، آپ صبح جیسی معلومات ہوئی آپ نے اپنی سواری لی اور جو خلیفہ وقت تھے ان کے پاس پہنچے اس کی سفارش کرنے کے لیے۔ وہ جو آپ کو تکلیف دیتا تھا، ایذا دیتا تھا، شراب پی کر جو ہے بدماشی کرتا تھا، اس کی گویا کہ اس کو چھڑانے کے لیے اب خلیفہ کے پاس پہنچے۔ خلیفہ کو جیسے پتہ چلا کہ امام اعظم آ رہے، فوراً اس نے اپنے خادموں کو کہا کہ آپ کی جو سواری ہے اس کی لگام کو تھام کر ایسے ہی میرے دربار تک لے کر آؤ، آپ کو نیچے بھی اترنے کی زحمت مت دو۔ فوراً آپ کو لایا گیا، جیسے یہ آئے بڑے اکرام کے ساتھ خلیفہ نے آپ کو بٹھایا، فرمایا حضور کیا کام ہے، فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ کہا میرا پڑوسی ہے، اس کو سپاہی رات میں اٹھا کر لے گئے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو چھوڑ دیجیے۔ کہا حضور اور کوئی بات؟ اور کوئی بات نہیں۔ فوراً جو ہے خلیفہ نے اتنا احترام آپ کا کیا کہ امام صاحب جس کو امام صاحب کا جو پڑوسی ہے اس کو تو آزاد کیا جائے، اور آج کے دن میں جتنے اور بھی جرموں میں پکڑے گئے سب کو آزاد کر دو، کہ امام صاحب میرے یہاں پر آئے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ ہو گیا تو آپ کا پڑوسی بھی آزاد ہو گیا، اب آپ اپنے طرف جانے لگے، مصروفیت کی طرف، وہ آپ کے پیچھے پیچھے آنے لگا، آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ آپ نے پلٹ کر پڑوسی کو دیکھا، کہا بھائی میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی نا، میں نے تمہیں آزاد کیا تو کوئی غلطی تو نہیں کی؟ وہ شرمندہ ہو کر کہنے لگا حضور غلطی کیا، بلکہ میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو اتنی تکلیفیں ہوتی تھی، اس کے باوجود آپ مجھے چھڑانے کے لیے خلیفہ وقت کے پاس میری سفارش کرنے کے لیے آئے۔ تو یہ آپ کا اخلاق، فوراً وہ تائب ہوا، شراب سے بھی اس نے توبہ کی اور آئندہ وہ اس گناہ کی طرف نہیں بڑھا۔ سے سب اس سے دیکھیے کہ جو ایذا دے رہا ہے، اگر دوسرا کوئی ہوتا تو اچھا لے گئے، میں جا کے اور دو چار اس کے جرم بیان کرتا ہوں تاکہ اور اگر 2 دن رکھنا ہو تو اس کو سال بھر رکھا جائے، مہینہ بھر رکھا جائے۔ لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حسن اخلاق کہ ایسے پڑوسی کو بھی آپ اس کی سفارش کرنے کے لیے پہنچے۔ تو میسج اس میں یہی ہے کہ ہمیں بھی اگر پڑوسیوں کی طرف سے تکلیف پہنچے، دیکھیے انسان ہے، ہوتا ہے، درگزر کرے، معاف کرے، اور جب آپ کا احسان کرنے کا وقت آئے تو اس بری خصلت کو یاد کر کے آپ اس احسان کو درگزر نہ کریں، یعنی اس احسان کو نہ چھوڑے بلکہ وہ احسان کر لے۔ ہو سکتا ہے یہ آپ کا احسان کرنا اس کو ہمیشہ یاد رکھے اور بری عادت سے اس کو یہ اس واقعے کے اندر صحیح صاحب یعنی امام اعظم کا عمل تو بیان کیا گیا، لیکن اس واقعے سے ایک چیز جو دیکھنے کو مل رہی ہے، پڑوسیوں کو پریشان کرنا۔ رکن شرعی ہمارے ساتھ میں ہے حضور، آج کل یہ بھی دیکھا جاتا ہے نا کہ اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں کہ پڑوسی پریشان ہو جاتے ہیں۔ یعنی گھر میں ایک مثال ہے کہ میرے گھر میں اگر شادی ہے تو اتنے زوردار آواز سے وہ بعض اوقات وہ گانے بج رہے ہوتے ہیں، اتنی زوردار، اب پڑوس میں بیچارہ بوڑھا اگر کھانس رہا ہے تو اس کی کیا غلطی ہے؟ اس کی نیند اڑ جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے سو نہیں پاتے ہیں۔ اچھا بعض اوقات پھر گھروں کے سامنے کچرا پھینک دینا، اس طرح تکلیف دینا، پریشان کرنا، اس پر بھی کچھ تربیت فرمائیں۔ اس تعلق سے کچھ رہنمائی فرمائیں۔ اس پر امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی کی تربیت یاد آتی ہے۔ ماشاء اللہ۔
آپ دامت برکاتہم العالیہ فرماتے کہ یار یہ چلو شادی کے اور دیگر فنکشنز کی تو بات الگ ہے، امیر علیہ سنت نے تو نعت خوانی کے حوالے سے فرمایا، جی محفل کے حوالے سے کہا کہ اگر ہم اپنے گھر میں یا محلے میں محفل کر رہے ہیں اور اس کے سپیکرز اتنے لاؤڈ ہو، یعنی اس کی آواز اتنی لاؤڈلی ہو جی کہ جس سے بوڑھوں کو، بیماروں کو یا خواتین کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کی اجازت نہیں ملے گی، بلکہ یہ تو قیامت میں پوچھا جائے گا، اللہ اکبر. یہ تو نے محفل کیوں کیا، یہ دوسروں کو تکلیف کیوں پہنچائی؟ تکلیف میں پہنچے. یعنی اچھا کام کرنے گیا اور ہاں یہاں پھنس گیا. جی 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 حضور اس میں بڑی حسین پہلو ہے، ماشاء اللہ. یعنی مسلمان صرف اپنے دین پر عمل کرے نا، کیا بات. قرآن پر عمل کرے، کیا بات. سنت پر عمل کرے اور شریعت مطہرہ پر عمل کرے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ خود بھی سکون سے رہے گا اور جہاں وہ رہتا ہے وہ معاشرہ بھی بالکل پرسکون رہے گا، ماشاء اللہ. کہ صرف اور صرف شریعت مطہرہ کو فالو کر لے، جو شریعت نے کہا وہ کر لے، جسے منع کیا بچ جائے. جو علی بھائی جو موضوع لے کر آئے تھے، آپ تو ماشاءاللہ ہمارے رہنما ہوں، تو شریعت مطہرہ نے کتنے سارے احکامات نافذ کر دیے. میرا ماننا حضور یہ ہے کہ بے شک جس چیز کو شریعت نے منع کر دیا اس میں مسلمان کی خیر ہی خیر ہے، سبحان اللہ. یعنی اس میں دماغ نہیں لگا کہ ایسا کر لے تو یوں کر لے تو چلے گا، یوں کر لے تو چلے گا. شریعت مطہرہ نے روک دی، ہم نے رک جانا چاہیے. شریعت مطہرہ نے اجازت دی، ضروری ہے، واجب کر دیا، فرض کر دیا، کر ڈالے، اور مستحب کے درجے میں ہیں تو ٹھیک ہے، کرے نہ کرے اس کا میٹر ہے. تو پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے بھی ہمارے دین نے بڑی ہماری بہترین رہنمائی کی ہے. ذہ نصیب کہ ہم پڑوسیوں کے حقوق کو جاننے والے بنیں. آمین. اور جنید بھائی جو فرما رہے تھے ماشاء اللہ تعالی، اس میں آیت قرآن یاد آ رہی تھی، ادفع باللتی والی جو آیت مبارکہ ہے، تلاوت بھی اگر ادفع باللتی ہی احسن. یا احسن. سننے والے برائی کو برائی کو بھلائی بھلائی سے سے دور ٹال. کرو. سبحان اللہ. تو یہ ہمارے دین کے تعلیمات ہے حضور. اب میٹر یہ ہوتا ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دین سے دوری کے باعث یہ سارے معاملات ہوتے ہیں جو علی بھائی فرما رہے تھے. جی اگر وہ دین کے قریب رہے گا تو اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے، وہ ڈرے گا یار یہ حق العبد پامال ہو رہا ہے، یعنی بندے کا حق پامال ہو رہا ہے، میں پھنس جاؤں گا. وہ اللہ سے ڈرے گا اور اس طرح کی تمام تر حرکات کرنے سے وہ بچے گا، حتی الامکان وہ بچے گا. ضرورت اس چیز کی سید صاحب کہ ہمارے اندر دینداری آ جائے، ٹھیک. ہمارے اندر پرہیزگاری آ جائے، ہمارے اندر قرآن کے تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہمارے اندر سنت محبوب پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ پیدا ہو جائے، تو انشاءاللہ اور کوئی عجب نہیں کہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے. پرابلم یہ ہے مفتی صاحب کہ میں یہ چاہتا ہوں علی بھائی صحیح ہو جائے، خود صحیح نہیں ہونا چاہتا. ہاں جی میں یہ چاہتا ہوں جنید بھائی نے نا بہت نیک ہونا چاہیے، جی آپ نے تو بہت ولایت کے درجے پر ہونا چاہیے. جی میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب نے نیک ہونا چاہیے. دیکھیے امام صاحب کیا بول رہے تھے، مولانا کیا فرما رہے تھے، یہ ایف جین چینل پر دیکھو کیسا بتایا جا رہا ہے، سمجھے تم نے نیک ہونا چاہیے. جب یہ ہوگا نا کہ میں نیک بن جاؤں. جی ایک بہت بڑے دانا ہیں، دانشور دنیا کے، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے. جی فرد سے معاشرہ بنتا ہے، تو اگر فرد صحیح ہوا تو معاشرہ اپنے آپ صحیح ہو جائے. کیا بات. سبحان اللہ. تو امیر علیہ سنت نے بہت اچھا پیغام دیا نا، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کے اصلاح کی کوشش ہے. یا شروع تو اپنے سے کیا. جی یا تو عالم یہ حضور کہ آج جو ہے وہ دوریاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ محلوں کے بھی واٹس ایپ گروپس ہوتے ہیں، اور اسی گروپ کے اندر جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کی خبر گیریاں کر رہے ہیں، یعنی ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہے، فزیکلی نہیں مل رہے ہیں، اور میت کی خبر بھی اسی میں دی جا رہی ہے. تو بہت بڑی ذمہ داری اور بہت بڑا جو ہے وہ کام یہ کر رہا ہے شخص کے جو ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا میسج ڈال دے رہا ہے. بس وہیں پر جو ہے وہ سیمت ہو گئے ہم. تو اس کو پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہے، جی وہ سٹیکر بنا ہوا ہوتا ہے، جی بس اسے کو یہ کرتا. جی جی یعنی تدفین ہو جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ وہ انتقال ہو گیا. میت میں پہنچنے والوں کی تعداد بھی بہت کم ہو گئی ہے باپو، اور یہ سب جو ہے وہ آج محلوں کے اندر ہے نا، گھر جو ہے وہ قریب قریب ہے، ایک دوسرے سے لگ کر ہیں، بٹ دل بہت دور ہو گیا باپو. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اس دوری کو کیسے دور کریں؟
اس دوری کو مدینے والے کی تعلیمات سے دور کیا جا سکتا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے جی. اسے دور کیا جا بہت سکتا خوب ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. میں یہ کہتا ہوں ایک معاشرے نے کیسا رہنا چاہیے، اگر اس کو سمجھنا ہے ویری سمپل کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لے، کیا بات ہے. وہ صحابہ کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں رہنا اس کو پڑھ لے، انشاءاللہ سلیقہ بھی آ جائے گا، طریقہ بھی آ جائے گا. میں یہ کہوں کہ ہم کسی بھی معاملے میں یتیم نہیں ہیں. کیا بات. سبحان اللہ. ہمارے دین نے ہر جگہ ہماری رہنمائی کی. کیا بات. سورہ حجرات میں حضور الحمدللہ آیت نمبر 11 12 13 آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن 12 13 تو کنفرم ہے جی. کہ ایک معاشرے والی زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے. سبحان اللہ. کسی سوشل گیٹوں لائف. میں نہ پڑے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کے عیب نہ اچھالے، جی، کسی جی. کو تانا نہ دے. بہت سارا ذکر اس قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں ہے، تو اس کو پڑھے اور نافذ کریں. کیا بات. پڑھے اور نافذ اپنے اوپر نافذ کریں. اپنے اوپر نافذ جی. کریں. اور تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی عجب نہیں کہ محبتیں قائم ہوگی، پھر ملنا بھی قائم ہوگا. اچھا اور ایک چیز ہے، واٹس ایپ آپ کے میت کو قبر میں نہیں ڈالے گا، جی. جی. آپ کے پڑوسی نہیں آنا پڑے گا. جی. واٹس ایپ کے بھروسے سے ساری چیزیں نہیں ہوا کرتی. بہت کچھ واٹس ایپ پہ ہو رہا ہے آج کل. اب کیا کریں، دور ہی واٹس ایپ کا آ گیا ہے. جی. کچھ اسلامی بھائیوں نے یوٹیوب کے ہمارے ویورز نے رکن شورا کے لیے بھی کچھ میسج بھیجا ہے. ایک اسلامی بھائی نے کہا ہے کہ باپو کو عرض کریں کہ ہمارے لیے دعا کریں، ہماری ایک پریشانی ہے وہ دور ہو جائے. اللہ رحمت کی نظر کرے اور ان کی جو بھی پریشانی ہے اللہ کریم اس مبارک ماہ محترم کے صدقے، نبی کریم علیہ السلام کے صدقے ان کی پریشانی کو دور کرے. عشرہ مغفرت کی آج پہلی تاریخ ہے. آج پہلی ماشاء تاریخ اللہ. عشرہ رحمت جو ہے وہ ہم سے جدا ہو گیا. علی بھائی نے جو ہے گفتگو کی، سید صاحب نے گفتگو کی، ہمارے دین اسلام کا ایک اور حسن جی. کہ جو کام کرنے کی ترغیب دی نا اس کے فضائل بیان کیے کیا بات. کہ ملے گا کیا، سبحان اللہ. اور ساتھ ہی ساتھ اس کے نہ کرنے یعنی اس کے اپوزٹ کے نقصان بھی بیان کر دیے. جی. جی. اب ہمارا ٹاپک چل رہا ہے پڑوسی کے متعلق جی. کہ تو پڑوسی کے حقوق. ماشاءاللہ علی بھائی نے جو ابتدا کی تھی کہ وہ حدیث پاک کہ صحابہ کرام کے درمیان سرکار پڑوسی کے حقوق بیان فرما رہے جی. ایک کے بعد ایک کے بعد. تو صحابہ کا یہ عرض کرنا تھا، صحابہ کا یہ فرمانا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ ہماری وراثت میں پڑوسی کو حقدار بنا دیں. جی. تو اتنے حقوق بیان کیے. اب یہی پڑوسی کے اگر کوئی حقوق ادا نہیں کرتا تو آپ نے سوال بھی کیا تھا، وہ چیزیں رہ گئی تھوڑی سی، اگر جی. اجازت جی. ہو تو میں اس کو بھی وعیدے کیا ہے اگر کوئی کور حقوق کر لوں ادا نہ کرے. کہ عام بندہ عام سمجھ رہا ہے جی. کیا ہو گیا، نہیں کیا تو پڑوسی ہے، ٹھیک ہے جی. اپنی جگہ پر. دین اسلام نے جو تم کو کرنے کا حکم دیا اس کے فوائد بیان کیے، اور جس سے منع کیا اگر وہ کرو گے تو اس کے نقصان بیان کیے. جی. پڑوسیوں سے حسن سلوک یہ تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے، سبحان کیا اللہ. بات. سبحان اللہ. جبکہ انہیں ستانا، تکلیف پہنچانا، جی. بد سلوکی کے ذریعے ان کی زندگی کو اجیرن بنا دینا، دنیا و آخرت میں نقصان کا حقدار بننا ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے. اللہ. پڑوسی کو تکلیف دینا، یہ ہم جن کا کلمہ پڑھ رہے اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے برابر قرار دیا. جی مسلم شریف کی روایت ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے شر سے اس کا پڑوسی بے خوف نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا. اللہ. دوسری روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے پڑوسی کو تکلیف دی بے شک اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ پاک کو ایذا دی، اور جس نے اپنے پڑوسی سے جھگڑا کیا اس نے مجھ سے جھگڑا کیا، اور جس نے مجھ سے لڑائی کی بے شک اس نے اللہ پاک سے لڑائی کی. اللہ. یعنی یہ سب باتیں جو ناظرین ہم سن رہے ہیں یہ آج ہمارے معاشرے میں عام ہے. پڑوسیوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ ناراض ہو جانا، باتیں بند کر دینا. مگر اسلام کی تعلیم کتنی شاندار ہے، عالیشان ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور اگر پڑوسیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ان کے ساتھ اگر جو ہے بدسلوکی کی جاتی ہے تو اس پر وعیدیں جو ہے وہ یہ بھی بیان کی گئی ہے. رکن شورا کے لیے جو آڈیو آئی ہے اس کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے. جی چلائی جائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ انوار سحری میں رکن شورا کی آمد مرحبا. عشرہ مغفرت شروع ہو چکا ہے. رکن شورا کی بارگاہ میں ایک سوال ہے. ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ایسا ہو تو اچھا ہو تو نیک بھی ہو تو متقی بھی ہو، تو کیا ہم کسی کے پڑوسی نہیں ہیں؟ ہم بھی تو کسی کے پڑوسی ہیں. تو کیا ہم کو بھی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کے مطابق ہماری زندگی کو گزارنا چاہیے؟ اللہ عز و جل ہم کو عشرہ مغفرت کی برکتیں نصیب کرے. اللہ عز و جل ہم سب کو بار بار رمضان مدینہ دکھائے. جی باپو. اور یہ عاصم بھائی تھے، ان کی آواز سے جی پہچانا میں نے، پونا والے تھے. جی بات تو انہوں نے اچھی کی ہے. جی. اچھا مفتی صاحب اگر غلطی کروں تو رہنمائی فرما دے. پڑوسی کو نیک بنانے کا طریقہ، جی. خود نیک بن جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑوسی کو اچھا بنانے کا طریقہ خود خود اچھا اچھے بنے. بن جائے. ماشاء اللہ. ہم اچھے بنے، پڑوسی آٹومیٹکلی اچھا ہو جائے گا. اچھا بنے. جیسے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کر دیا. جی. روز رات کو شراب پیتا، گوشت کھاتا اور دھوم کر دیتا. جی. امام اعظم تکلیف حالانکہ بہت ہوتی تھی، رات کو نماز پڑھتے رہتے تھے. جی. اب اس کو قید ہوئی ہے، جی. پولیس نے اٹھا کر لے کر گئے. امام اعظم چونکہ اچھے تھے، جی. اچھائی آخر کار غالب آ ہی گئی، وہ برا بھی اچھا ہو گیا. سبحان اللہ سبحان. تو ہم اگر اچھے ہیں تو ہمارے پڑوسی بھی. حضرت مالک بن دینار کا واقعہ بھی اس طرح کا بیان کیا جاتا ہے نا کہ وہ ایک پڑوسی تھا، اچھا روزانہ پانی گندا پانی پھینکتا تھا. پھر ایک مرتبہ آیا، جب اس نے بات چیت کی تو آپ نے وہی آیت کریمہ پڑھی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. تو آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا. گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہوتا ہے باپو، کہ اگر ہم جو ہے وہ کسی سے رسپیکٹ چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اس کو رسپیکٹ دینا پڑے گا. ایسا ہی ہے. عزت دو عزت ملے گی. جی جی جی. آپ چاہو گے میری عزت ہو، میں کسی کو عزت نہ دوں جی. تو نہیں ہوگا. جی. آپ کو عزت دینی پڑے گی تو آپ کو عزت ملے گی. اسی کے عوض میں سوال کر، اسی کے برعکس سوال کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ عزت دو تو عزت ملے گی، تو کیا عزت اسی وقت کرنا چاہیے جب عزت ملے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. سبحان اللہ. ماشاء پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ملتا ہے سبحان اللہ. کہ جو تمہیں محروم کر رہا ہے جی. تم اس کو محروم مت کرو. جی. میں مفتی صاحب اس سے یہ بھی لیتا ہوں، آپ رہنمائی فرما دیں. یہ جو تمہاری عزت نہیں کرتا تم اس کی عزت کرنا شروع کر دو تو آپ کی خود بخود عزت ہونی شروع ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. گیو اینڈ ٹیک یہ ہو. جی جی جی. یعنی جب تک ہم جو ہے وہ سامنے والے کو رسپیکٹ نہیں دیں گے تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہماری رسپیکٹ کریں. ماشاءاللہ بہت ہی پیاری گفتگو جاری ہے. ایک ایکٹیویٹی ہم کریں گے ماشاءاللہ. آج ہمارے ساتھ رکن شوراری باپو بھی ہیں اس ایکٹیویٹی میں. اللہ خیر فرمائے. اس ایکٹیویٹی میں جو ہے ناظرین کو وہ بتا دوں کہ جو ایکٹیویٹی کرنے والے مجھے کچھ پتا نہیں اس کا. جی 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 ایک دم یونیک ہوتی ہے اور ڈفرینٹ ہوتی ہے. ایسا فرما رضو 10ویں اور مگر ناظرین کو بڑا مزہ آتا ہے باپو. یعنی انہیں جو ہے وہ دلچسپی کا جو ہے ان کے باعث بنتا ہے. ماشاءاللہ مفتی یارہ صاحب اور جنید بھائی اور علی بھائی نے تو ایکٹیویٹی کی ہے. تو یہ جو ہے ایک طرف جو ہے ہمارے رکن شورا ہوں گے، دوسری طرف مفتی یارہ صاحب اور جو ہے وہ علی بھائی ہوں گے. کیا لیکن جی میں بتا رہا ہوں. سب دیکھے یار میرا مسئلہ نہ ہو جائے. نہیں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، بہت آسان ہے. میں نے وہی والی ایکٹیویٹی کرنی ہے کہ میں ایک ورڈ بولوں گا، آپ نے اس سے ریلیٹڈ کوئی دوسرا ورڈ بولنا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. جیسے رمضان تو مبارک، روزہ عبادت. ٹھیک ہے. مگر سوچنا نہیں ہے، فوراً جو ہے وہ آپ کو جواب دینا ہوگا. ٹھیک ہے. تو سلمان بننا پڑے گا میرے کو. چلے شروع کرتے ہیں مفتی صاحب اور علی بھائی کی طرف سے. نور، روشنی، تقوی، طہارت، ایمان، کامل، اعمال صالح، جنت، برکت، نعمت، سبحان اللہ، صبر، شکر، دعا. قبولیت. کیا بات ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اخلاص. جنت. ٹائم زیادہ لے رہے آپ. توکل. توکل، صبر. ٹھیک. چلانے کے لیے. چلے ماشاء اللہ. اتنا تو چل لیا آپ ماشاء اللہ تعالی. جی 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 بہت زبردست کیا مفتی صاحب اور علی بھائی نے.
اب جو ہے وہ رکن شورا عارف باپو اور جنید بھائی آپ سے جو ہے وہ تھوڑی رعایت یہ والی کر دینا ایکٹیویٹی بھائی۔ ہوگی. دیکھتے ہیں کہ آپ کس سرپرستی ہے انشاءاللہ خیر ہے. کس زبردست انداز سے اس ایکٹیویٹی کو کرتے ہیں. جی باپو علم، عمل. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. الحمدللہ. ادب، تعظیم. ماشاء اللہ. زیادہ ٹائم ہے جنید بھائی. اچھا ٹھیک. حقوق العباد، حقوق اللہ. سبحان اللہ. صدق، صد اخلاص. حسن زن، حسن زن کا اپوزٹ بدزن بدزن. وہ خود ہی کرتے ہیں نا. بدگمانی. اچھی سوچ. نیگیٹو سوچ. ٹھیک ہے. منفی آپ سوچ. لوگ یعنی پورا وہ اپوزٹ ضد بیان کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک. یہ اس سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی. جی جی انشاءاللہ. ضروری نہیں ہے وہ بھی بیان کر سکتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ کچھ. زندگی، موت. پھر اپوزٹ آ گیا. قدر، جی. قدر، قدر. جی وقت. ٹھیک ہے. حیا، پھر اپوزٹ آ گیا وہ. شرم. ٹھیک ہے. باپو سے آخری سوال، اتحاد. اتفاق. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ یہ بڑی پیاری ایکٹیویٹی رہی. دونوں ہی جو ہے وہ ٹیمز نے بڑے پیارے انداز سے جو ہے وہ جوابات دیے. ایک پرسنل سوال باپو جو ہے وہ یہ بھی انشاءاللہ جو ہے اللہ وہ خیر فرمائے. جی پہلا سوال تو آپ کو کون سی کہاں کی جو ہے وہ مہمان نوازی زیادہ پسند آئی، وہ ماشاءاللہ آپ نے بیان فرما دیا. اب ایک اور سوال ہے، نہیں یہ نہیں بیان کیا. مہمان نوازی. وہاں مہمان نوازی اچھی ہوتی ہے. اچھا ٹھیک 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 اوکے. آپ کے نزدیک سب سے بہترین، آپ کے نزدیک سب سے بہترین وقت گزارنے کا طریقہ کیا ہے باپو؟ اگر فری ٹائم ہو تو کس طریقے سے جو ہے وہ وقت گزارنا چاہیے؟ مدنی قافلے میں ماشاء اللہ. مدنی قافلے میں سب سے بہترین وقت گزرتا ہے. سونے کا پراپر وقت ہے، ناشتے کا بالکل صحیح وقت ہے، دوپہر کے کھانے کا صحیح وقت ہے. یہ کھانے کا سسٹم ہو گیا. سبحان اللہ. یعنی یہ سسٹم ایسا ہے کہ اگر اس کو زندگی میں نافذ کر لیا جائے تو پیٹ صحیح ہو جائے گا، ماشاء اللہ. دل بھی صحیح ہوگا، دماغ بھی صحیح ہو جائے گا. پیٹ بھی صحیح ہو جائے گا آپ کو؟ دل بھی اور دماغ بھی. کیا بات ہے، یہ صحیح ہو جائے گا. ماشاء اللہ. آرام کا اس میں وقت ملتا ہے، عبادت کا اس میں وقت ملتا ہے، تلاوت کا وقت ملتا ہے. نیکی کی دعوت کے بہانے باہر جاتے ہیں، واک بھی ہو جاتی ہے، جی بیٹھ کر گفتگو بھی ہوتی ہے. جدھر دیکھو مسجد کے دور و دیوار ہوتے ہیں، سبحان اللہ. کئی ادھر ادھر کی فحش کلامی ہوتی نہیں ہے، کچھ سبحان فحش نگاہی ہوتی نہیں ہے. کیا بات ہے، بیٹھ کر سکون سے اللہ تعالیٰ کی یاد میں بندہ مست رہتا ہے. کیا بات ہے. یعنی مدنی قافلے کے بہت سارے فوائد اور فضائل سنے ہیں، بٹ آج اس یونیک طریقے سے رکن شورا عارف باپو نے مدنی قافلے کی بہاریں بیان فرمائی ہے. بڑا ماشاءاللہ اس جو کی تو کلپ بن جانا چاہیے ہے نا، اس کی کلپ بن جانا چاہیے. ایک یونیک طریقہ تھا مدنی قافلے کی بہاروں کے تعلق سے. باپو ویسے جو ہے مدنی قافلوں میں سفر کرنا چاہیے، بٹ ابھی کیونکہ جو ہے وہ رمضان ہے اور آخری عشرے کا جو ہے وہ اعتکاف کرنا یہ سنت بھی ہے، تو اس تعلق سے کچھ ناظرین کی اگر آپ. بیان تو کر ہی دیا ابھی آپ نے جی کہ اچھا وقت گزارنے کا طریقہ تو اعتکاف ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں بالکل ہو سکتا ہے. جی مسجد میں بیٹھے، جی جو صحابہ کرام کو مسجد سے بڑی محبت تھی ہوں کہ موقع ملا مسجد میں بیٹھے، سبحان موقع ملا مسجد میں بیٹھے، بزنس سے فارغ ہوئے مسجد میں بیٹھے، گھریلو معاملات سے فارغ ہوئے مسجد میں بیٹھے. مسجد کا اور ہمارا رشتہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے. کیا بات ہے. میرے نزدیک سب سے اچھی جگہ جی وقت گزارنے کی مسجد ہے. سبحان اللہ. اس سے بہتر جگہ اور شاید کچھ نہ ہو، کہیں نہ ہو. سب سے اچھی جگہ مسجد، کیونکہ جی حفاظت کا قلعہ بھی قرار دیا گیا اس کو. ماشاء اللہ شیطان سے حفاظت کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا جس طرح سے پہاڑوں کی ہوا جسم کے لیے نفع بخش ہے، ہاں اسی طرح سے مسجد کے اندر کی فضا ایمان کے لیے نفع بخش ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. تو مسجد سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ ماشاء اللہ. اللہ کا گھر سب سے بہتر. کیا بات ہے ماشاء اللہ. تو ناظرین دعوت اسلامی انڈیا کے تحت بھی جگہ بجگہ اعتکاف ہوتے ہیں. 30 دن کے اعتکاف بھی ہوتے ہیں، 10 دن کے اعتکاف بھی ہوتے ہیں. چلے ہماری کم نصیبی کہ ہم 30 دن کا اعتکاف نہ کر سکیں، بٹ ہمارے پاس اپورچونیٹی ہے، موقع ہے کہ ہم آخری عشرے کا اعتکاف دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں عاشقان رسول کی صحبت میں کر لیں. تو جو بہار رکن شورا نے بیان فرمائی وہ ہمیں بھی میسر آئے گی اور ہمیں بھی اس کی برکتیں نصیب ہوگی. تو آپ کے قریب میں جہاں بھی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اعتکاف ہوتا ہے، آپ نیت کریں انشاءاللہ اعتکاف کرنے. جی یہی سوال اب جنید بھائی کی طرف ہے. جنید بھائی ویسے تو جو ہے وہ رکن شورا نے جو ہے وہ تنظیمی طور پر جو ہے وہ بیان فرمایا اور نیکی کی دعوت بھی بیان فرما دی قافلے کے تعلق سے، اعتکاف کے تعلق سے. آپ کے پاس اگر فری ٹائم ہو
تھوڑا بہت فری ٹائم ہو تو آپ اس کو کیسے خرچ کریں گے؟ دیکھتا ہوں کیا بولتے ہیں آپ. جی کوشش ہوتی ہے کہ کتاب پڑھ لوں. سبحان اللہ سبحان کتاب سے دوستی ہے الحمدللہ. شاندار زبردست. اور بہت کچھ ملتا ہے، مطلب ایسی ایسی چیزیں ملتی ہے. جی. وہ کہتے ہیں نا عقل کے تالے کھل جاتے ہیں. کیا بات. اور ماشاءاللہ یہ مجھے بھی محسوس ہوتا ہے کہ مطالعہ اچھا خاصا کرتے ہیں. جی جی کہ انہوں نے کچھ ان کے سمجھ میں آیا تو یہ اسکرین شاٹ کر کے مجھے بھی بھیج دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کن کن کو یہ نواز رہے ہوتے ہیں. مجھے بھی ملتا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. جی مفتی صاحب، آپ کے نزدیک فری ٹائم کو کیسے یوٹیلائز کریں؟ کیا وہ بہترین طریقہ ہے؟ سب سے بہترین طریقہ تو مطالعہ ہی ہے. مطالعہ ہے. مطالعہ تو انسان کو، یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ جو بھی آپ کے زندگی کے سارے کارنامے آپ کو انجام دینے ہیں، جی آپ کا مطالعہ اچھا ہے تو اسی پر عمل کریں گے. بالکل صحیح ہے. مطالعہ تو ایک بہترین چیز جنید بھائی نے جو دے دیا وہ. جی علی بھائی، مطالعے کے علاوہ کچھ بتائیں. ہو سکتا ہے وہ آپ کی فرسٹ پرائرٹی ہو، وہی تھا. بٹ سیکنڈ پرائرٹی بتائیں. والدین کے ساتھ وقت گزارے. سبحان اللہ. بلکہ سبحان ٹائم نہیں ہو تو ٹائم نکال کر بھی جو ہے نا ان کے ساتھ وقت گزارے. اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واہ. تو آپ جب جے پور جاتے والدہ ماشاء اللہ جو ہے وہ، کیونکہ ابھی آپ تو بمبئی شفٹ ہو گئے ماشاء اللہ، باپو ایف جی این چینل کے لیے علی بھائی نے بہت بڑی قربانی پیش کی ہے کہ اس پاک کے غلام بھی تو ہے. جی 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 ماشاء اللہ. اب لیکن جنید بھائی کا ماشاءاللہ اس معاملے میں نے طرز عمل دیکھا کہ اپنی والدہ سے ملاقات کے لیے یہ بھی وقت نکالتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی یہ بھی، چونکہ گھر بمبئی کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو والدہ الگ رہتی ہیں. جنید بھائی کو میں نے دیکھا کہ وہ کئی مرتبہ 7 دن بھر رہنے کا ہوا، والدہ کے پاس جانا ہے مجھے. ماشاء اللہ ماشاءاللہ یہ ایک ان کا طرز عمل ہے. ماشاء اللہ. جی باپو، آخری کچھ گفتگو، کیونکہ پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ اختتام پر ہے، تو کچھ آخری گفتگو ناظرین کے لیے، کچھ پیغام اگر آپ عطا فرما دیں. عشرہ مغفرت جی ابھی جاری ہے، اور ہر شب یعنی افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں سبحان اللہ. کہ اللہ کریم ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جی جن کو تو نے بخش دیا، کیا بات. جن کی تو نے مغفرت فرما دی. آمین ان محروموں میں شامل نہ فرما جن کو تو نے بخشا نہیں. آمین. عشرہ رحمت تو چلا گیا، جی عشرہ مغفرت ابھی جاری ہے. اگر عشرہ مغفرت میں بھی مغفرت نہیں ہو پائی تو پھر کہاں جائیں گے، کیا کریں گے؟ دل لگائے، رمضان سے محبت کرے، سبحان اللہ. اور اس عاشق رمضان کے طرز پر اپنے وقت گزارے کہ جیسے ابھی عشرہ مغفرت شروع ہوا نا تو امیر علیہ سنت کو رونا شروع ہو جائے گا. جی جی اب اس رنج میں، اس خوف میں کہ اب رمضان چلا جائے گا. کل کیفیت بھی بڑی عجیب تھی عشرہ رحمت کے گزرنے پر امیر علیہ وہ سنت تو کی. امیر علیہ سنت سے ہی رمضان کی محبت سیکھنے کو ملی، غم رمضان انہی سے سیکھنے کو ملا. محبت رمضان میں رونا بھی اور غم رمضان میں رونا بھی دنیا نے کتابوں میں بزرگوں کا پڑھا ہوا تھا، لکھا ہوا تھا کہ ایسے اکابرین گزرے ہیں، لیکن اس وقت میں ان کو دیکھا جا رہا ہے کہ اس طرح کا ہوتا ماشاء ہے. اللہ تو عشرہ مغفرت ہے، اس کو کیش کر لیں. انشاءاللہ. حضور میں نے حدیث شریف وہ پڑھی تھی جس کا ایک ٹکڑا بیان کر دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات کہ میں نگاہ اٹھاتا ہوں تو نگاہ جھکانے سے پہلے کئی دنیا سے چلا نہ جاؤں، یہ ہوتا ہے. اللہ. مفہوم حدیث میں نے وہ عرض کیا. تو عشرہ مغفرت ملا ہے، اب پتہ نہیں پورا کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے. اس کے لیے رونا سیکھیں، گڑ گڑانا سیکھیں. افطاری کے موقع پر، افطار سے پہلے، افطار کے بعد دعاؤں کی مقبولیت کا وہ لمحات ہوتے ہیں، جی تو بجائے اس کے کہ دسترخوان پر نظر ہوں، جی اللہ کی رحمت پر نظر ہوں، سبحان اللہ. اور سبحان اللہ. خوب مانگے اللہ پاک سے، جی خوب مانگے، خوب مانگے. یہ مانگنے کے دن ہیں، جی اپنی قبر بنانے کے دن ہیں، قیامت میں چین پانے کے دن ہیں. یہ گزرنے کے بعد اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں، پھر 1 سال کا انتظار کرنا پڑے گا. جی جی اور آئندہ سال ملے یہ ماہ محترم کوئی ضروری نہیں ہے. یہ سمجھنا چاہیے باپو کہ ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہے، یہ سمجھ کر جو ہے وہ اس کو گزاریں، ایسا ہی ہے. تو اس کی قدر ہمیں محسوس ہو اس انداز سے. بالکل بالکل. قدر دانوں کی نعمتیں بڑھتی ہے، سبحان اللہ. نا قدروں کی نعمتیں گھٹتی ہے. اللہ. جو شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتیں بڑھاتا ہے.
اور ناشکروں پر اللہ کا عذاب شدید ہے. جی قرآن کریم کی آیت میں یہی ملا ہے نا اللہ تعالیٰ عز و جل کی نعمتوں کا. تو اگر تم میری نعمتوں کا لئن شکرتم لئن شکرتم لازیدنکم، لازیدنکم، اگر تم زیادہ شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں مزید اضافہ کر دوں گا. سبحان اللہ. جی تو شکر کرو اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ اور عطا کرے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت شکریہ. ماشاء اللہ ناظرین، آپ نے آج کے پروگرام میں شرکت کی اور آج خصوصی شرکت رکن شورا عارف باپو کی رہی. ان کے بھی ملفوظات ہم نے سنے. بہت ہی پیارے قیمتی مدنی پھول ہمیں ملے. پڑوسیوں کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. انشاءاللہ کل ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آئیں گے اور کل ہمارے ساتھ رکن شورا عارف باپو پھر پروگرام میں شامل رہیں گے. تو آپ نے رکن شورا سے جو سوالات کرنے ہیں وہ آپ ہمیں ایڈوانس میں ریکارڈ کر کے سینڈ کر دیجیے گا اور انشاءاللہ اس کی زیادہ سے زیادہ تشہیر کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ، زیادہ سے ہمارے ناظرین اس پروگرام میں شامل ہو سکیں. تب تک آپ ہمیں اجازت دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. برے کرم نور برسا رہا ہے، مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے، رمضان آ گیا. برے